کوشچن میرا یہ ہے کہ ابھی کیونکہ ریسنٹلی الیکشنز ہوئے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ایک بات تھی کہ آپ کی پرنسپل ڈس ایگریمنٹ نظر آتی ہے جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں ڈیموکریسی کے ساتھ. اب جو کوشچن بیک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایز یوتھ جو کہ کہہ لیں کہ کمپیٹنٹ انف نہیں ہے فی الحال ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں مودودی کو, کتب کو, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا پڑھے جی پڑھ رہے ہیں. اوکے جی جی. تو آپ لوگ پڑھے. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک سسٹم ان پلیس ہے, ابھی ایک سسٹم ہے جو ڈیموکریسی جو ایگزسٹ کرتی ہے, نیشن اسٹیٹ, ڈیپ اسٹیٹ جو بھی ہے. اب فار آل پریکٹیکل پرپزز ہمارا کیا کرنا ہے, ہم نے کرنا کیا اب؟ جیسے کہ اب میرے نانا ابو سے میں کل بات کر رہا تھا, ان کو میں نے آپ کے آرگومنٹس دیے, وہ کہتے ہیں بات تو تم صحیح کر رہے ہو لیکن حل کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بولا کہ میں اردو پڑھ رہا ہوں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, ابھی کیا کرو گے؟ ووٹ نہیں دو گے تو کرو گے کیا؟ پیسو رہو گے. تو میرا یہ سوال ہے کہ پیسو رہیں یا کیا کریں, اب ہم کریں کیا؟ یہ بتائیں ڈیموکریسی کب سے شروع ہوئی ہے؟ ڈیموکریسی فار آل پریکٹیکل پرپزز جب سے نیشن اسٹیٹ ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں یہ مسلمان میں مسئلہ ہے نا. اچھا امریکہ میں یہ مسئلہ نہیں آ رہا ہے. جب امریکہ میں آپ کی عمر کا لڑکا سامنے آتا ہے نا, وہ بندوق لے کے آتا ہے کہ سر جانے نہیں دوں گا, آپ پہلے سوال میں چت ہو گئے. جی سر. اور یہ مسئلہ ہم نے سالو کرنا ہے. میں بتا دوں آپ کو, کوئی پر نہیں لگے ہوئے گورے کے. میں آپ کو بتا دوں, ہم پہلے مانیں گے کہ ہم نااہل ہیں, اس کے بعد اہلیت کا سفر شروع ہوگا. جب تک ہم نے یہ اپنے آپ کو دلاسے دینے شروع کر دیے کہ ہمیں کچھ ہیں, تو پھر بڑے ہو کے پھر آپ بھی نواز شریف بن جائیں گے. آپ کے سمجھ نواز شریف اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. میں آپ کو پھر بتا دوں, ڈیموکریسی ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے, وہ میں اور آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. ڈیموکریسی وہ کوئی سسٹم تھوڑی ہے. ڈیموکریسی از ناٹ اے سسٹم. ایک لوگ آئے اکٹھے اور ایک بندہ سلیکٹ کر دیا, یہ سسٹم نہیں ہے. پہلے سسٹم کو تو پہچانے. میں بتاتا ہوں آپ کو سولوشن ہی تو اصل میں نا, جب ملٹی آرگن فیلئر ہو جائے نا جسم میں, پتا ہے ملٹی آرگن فیلئر, تو سب سے پہلے کون سا آرگن بچاتے ہیں؟ دل. جی. اس کے بعد پھیپڑے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ. کتنی عمر ہوگی عبداللہ آپ کی؟ 23. یہ مسئلہ ہے, ہم پھیپڑے بچا رہے ہیں. سمجھ لیں سر ویسے کیا بچاتے ہیں؟ ہمارا نا دماغ فیل ہو گیا ہے اور دل بہت دھڑک رہا ہے. اللہ کی قسم, ہم 4000 سال سے ایموشنل قسم کے باشندے ہیں اس خطے میں. 4000 سال سے آپ انڈیا کی ہسٹری اٹھائیں, سب کچھ ایموشنل ہے, سب کچھ ایموشنل. یہ صرف پاکستان میں اور یہ کوئی خاص کلچر نہیں ہے ہمارے پاس. ہم وی آر ٹیونڈ ان ٹو دی ایموشنلٹی. کون کرتا ہے؟ امیاں. ساری امیاں ہمیں بچپن سے, مجھے عبداللہ, آپ کو مجھے بچپن سے ایموشنل کیا ہوتا ہے, تو دل ہمارا کافی انٹیکٹ رہتا ہے اور ہر کام ہم دل سے ہی کرتے ہیں. بیسکلی دا ریئل پرابلم واز کہ 1% دماغ استعمال کر رہا ہے اس وقت یورپ, اور وہ ہم پہ قابض ہوا ہوا ہے. پہلے جو بارود اور ٹینکوں سے جو بھی ہوا, بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو, فکر نہیں کریں. کافی آپ کو آج آپ نفسیات کے پروفیسر بن کے جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی بھی پاکستانی آپ کے سامنے یہ نہیں پوچھے گا اچھا پھر کریں کیا. میں بتاتا ہوں کریں کیا. اسپیشلی وہ لوگ جو کہ صرف اس دوڑ میں مگن ہیں کہ چونکہ یہ چلتا ہوا آ رہا تھا تو اس لیے ٹھیک ہے, صرف اس لیے یہ نظام جو بھی نظام جو ہے یہ جو چل رہا ہے, یہ صرف اس لیے ہم لوگوں نے مان لیا بیکاز ہم اس کے اندر پیدا ہوئے. مچھلیوں کو خشکی کی کسی بھی قسم کی سینس نہیں ہوتی, سمجھ رہے؟ ہم پیدا ہی سسٹم میں ہوئے, اسے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ سسٹم کے باہر کیا تھا. This is the real problem. جب تک ہم باہر ایک سیکنڈ کے لیے باہر دیکھیں اور پتہ چلے کہ اچھا یہاں پہ میرے صحابہ کھڑے ہوئے سارے, یہاں پہ انسانیت کی بقا ہے, یہ ہے اصل میں سروائیول آف دا اسپیشی.
میں بتاتا ہوں آپ کو, فکر نہیں کریں. ایک اصل میں نا میں تینوں چیپٹر آج کھول نہیں سکتا. آبویسلی 18 گھنٹے کا پروگرام ہے, 18 گھنٹے کا, ٹھیک ہے. تو میں 3 حصوں میں بانٹ سکا ہوں اس کو, اور میں بھی وہ بھی کریش کروں گا. اور المیہ یہ ہے کہ یہ جو سلائیڈز ہیں یہ ٹی وی اس کے یوٹیوب کی یا کسی ویڈیو پہ نظر بھی نہیں آئیں گی, تو ہمیں سلائیڈز سیپریٹلی ڈالنی پڑیں گی. اور اللہ کرے آپ لوگوں کو یہ سلائیڈ جو ہے نا یہاں سے نظر بھی آ رہی ہوں, یہ تو رات کو ہی نظر آئیں گی میرا خیال ہے. آ جائیں گی سلائیڈز کھولیں ذرا میری, میں دیکھ لوں آپ کو نظر بھی آئیں گی. فکر نہیں کریں, سلائیڈز کی وجہ سے نہیں میں ادھر آیا ہوں, میں آپ کو سب چیزیں تفصیل سے بتاؤں گا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو جواب چھوٹا کر کے دے دوں. پاکستان میں ووٹ ڈالنے کو ڈیموکریسی نہیں کہتے. دنیا والے سارے پاکستانی جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, دنیا میں کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتا. You need to understand that. جس چیز کو ذی شعور دنیا والے واقعی میں ڈیموکریسی کہتے ہیں, وہ بھی پاکستان میں نہیں چل سکتی. نواز شریف کو انگلینڈ میں پتا تھا کہ شہباز شریف یا ان میں سے کوئی پرائم منسٹر بنے گا. کیا ہم بچے بیٹھے ہوئے ادھر, ہمیں پتا نہیں ہے اس بات کا. یہ ہے سسٹم. سوچیں ذرا, یہ سسٹم ہے. جس بندے کو پہلے سے پتا ہو کہ وہ پرائم منسٹر بننے آ رہا ہے, اس کے بیچ میں الیکشن بھی ہوئے اور سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے, اس کے بعد یہ معاملہ ہو, تو پھر یہ ہماری نااہلی ہے. ہم خود جان ایک دوسرے کو دلاسے دے رہے ہیں. اور عبداللہ آپ 23 سال کے ہو گئے. اصل میں آپ پہ ذمہ داری پتا کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی چیز کو یس بول دیا نا, تو 18 سال اس سے نیچے کے سارے پاکستانیوں نے سمجھنا ہے کچھ سوچ کے یس بولی ہوگی نا, انہوں نے ہوم ورک کرنا چھوڑ دینا. اور یہ ہوا, آپ نے اور میں نے بھی ہوم ورک نہیں کیا تھا. ابا جی نے جو کر لیا ہوم ورک, یہ 30-40 سال پر چل رہا ہے کہ ابا جی نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا. وہ سمجھ رہے تھے ان کے ابا جی نے ہوم ورک کیا ہوا ہے. یہ ہوم ورک مس کر رہے ہیں ہم. وہ میں نہیں کرا سکتا آپ کو, سوری, وہ دنیا میں کوئی انسان دوسرے کو نہیں کر, وہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. یہ ایک مسئلہ ہے, یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. No one can make you learn. سیکھنا خود پڑتا ہے. میں آپ کو سوچ دے سکتا ہوں, سینس بھی دے سکتا ہوں, زاویہ پرسپیکٹو بھی دے سکتا ہوں, مگر سکھا وہ آپ کو خود کتاب میں کھولنی پڑے گی, مطالعہ کرنا پڑے گا. زیادہ نہیں, فکر نہیں کریں. آپ لوگ یوٹیوب کے ہلے میں ہیں, آپ لوگ انٹرنیٹ فیس بک کے ہلے میں ہیں, آپ جتنا کانٹینٹ کنزیوم کریں, امام غزالی نے نہیں تھی کتابیں پڑھی جتنا کانٹینٹ آپ لوگ کنزیوم کریں. آپ ایک سال میں جتنا کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں, بڑے بڑے اسکالر نے پوری عمر نہیں پڑھا ہوا. مسئلہ یہ آپ صحیح چیز پڑھ نہیں رہے. اور صحیح چیز پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صحیح سوال پوچھا جاتا ہے, بس صحیح سوال, اس کے جواب نہیں لیں گے. صحیح سوال اگر پوچھ لے تو آئی کیو بڑھ جاتا ہے. وہ سوال پوچھوانا کام ہوتا ہے مجھ جیسے بندوں کا, بڑے بھائیوں کا, چھوٹے بھائیوں کا, کہ میں جواب نہیں بتاؤں گا, سوال بتاؤں گا. ڈھونڈ اس کو پھر, تاکہ ہوم ورک کریں آپ. اگر میں نے سارے جواب بتانے شروع کر دیے, آپ نے تو جو اتنا رہی صحیح کسر ہے ہوم ورک کی, وہ بھی نہیں کرنی. یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو آدھی بات بتاؤں تاکہ واقعی کی آدھی آپ ڈھونڈیں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ میں آپ کی کیوریوسٹی کو قائم رکھوں. یہ بہت ضروری ہے. جی خواتین. سر ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ 13 سال کا موہد رضوان اپنے امی کے پاس چلے جائے, وہ مل نہیں رہا. یہ کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی؟ موہد اور بچہ کو ہوا ایسے کرتے ہو جی؟ ادھر سب ایک دن پہلے بچہ ڈھونڈ لے, مل گیا. نہیں مس کر گیا, مجھے مارکر دے دینا. ملا ہے عبداللہ؟ سیریسلی سر کیا کروں گا؟ موہد کدھر ہے پتہ کرے ذرا. میرا بچہ گما تو میں نے تو آگ لگاتی ہوتی. کدھر امی ابو اس کے؟ اسے کیا کر, نہیں وہ مارکر نہیں, وہ وہاں پہ زمین. تھینک یو جی. سر ایک فالو اپ کوسچن بس یہ ہے کہ کوگنیٹو ڈسنس. اچھا بولو یار, اب آدھا بول لیا. سر ایک کوگنیٹو ڈسنس ہوتی ہے نا, کہ ایک بندہ پوچھتا ہے کہ پھر تمہارا سٹانس کیا ہے, کہ اگر ڈیموکریسی نہیں تو پھر کیا کروں. وہی لے کے آیا ہوں. اوکے موہد
پہلے کوئی کنفرمیشن دیں. ہو گیا؟ کون ہے موہت؟ شاباش بیٹا. جی جی خاتون. السلام علیکم سر. میرا یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میرا ایک لڑکی کا آپ کو پیغام پہنچانا ہے. وہ خود یہاں پہ نہیں آ سکتی لیکن اس نے کافی دفعہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. اسے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ اس کی آواز اسے آپ تک پہنچائی ہے وہ سناؤں. کبھی بھی نہیں کسی کو پبلک میں اس طرح اس کا میسج سنا دیں. نہیں, اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو آپ پرائیویٹ سنیں. وہ آپ کے سامنے جو خاتون کھڑی ہیں وہ میری ٹیم میں ہیں, ان کو بھیج دیں وہ میسج. بس میں نے ان کو پہلے بولا تھا, انہوں نے خود کہا ہے. جو خیر ہے, میں نے جو کہا ہے وہ کریں, انہوں نے کہا وہ نہ کریں. السلام علیکم, میرا نام امامہ ابرار ہے اور میں پی ایچ ڈی فزکس کر رہی ہوں. تو جب میں نے آپ کے لیکچرز سننا شروع کیے, آفٹر دیٹ آئی ریئلی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ مجھے بھی اس طرح سے لرن کرنا ہے. تو اب ظاہری بات ہے آپ کے بھی بہت زیادہ لیکچرز ہیں, باقیوں کو دیکھتی ہوں, اگر کسی کی سمجھ آتی ہے صحیح لگتا ہے تو سنتی ہوں, کنٹینیو کرتی ہوں, نہیں لگتا نہیں کرتی. بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو لرن دا وے یو ہیو لرنڈ. تو اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. میری اتنی ساری ویڈیوز اس میں میں نے نا آج کل جتنے بھی میرے انٹرویو چل رہے ہیں وہ میرے پرسنل لائف پہ تبصرے کر رہے ہیں, تو وہ دیکھیں آپ. ضروری ہے کہ ہر ایک کو پتا ہو. ہر بندے کو نا یاد رکھیے گا, آپ میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پے در پے اساتذہ نہیں پرووائڈ کیے. کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے, نظام ہی نہیں ہے یہ ہم جان کے اپنے اساتذہ کو طلاق دیتے آئے ہیں. جو بندہ جاہل ہوتا ہے اس نے اساتذہ کو طلاق دی ہوتی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اگر ماں باپ بھی نہ ہونا, یتیم بھی پیدا ہو بچہ, دوسرے سال میں باپ ماں مر جائے, اس کے بعد دنیا کے اللہ تعالیٰ نے انتظامات اس سے رکھے ہوئے ہیں کہ استاد لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. ہم جو جاہل ہے وہ جان کے جاہل ہے, یاد رکھیے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے انتظامات کے اندر ایک بندہ تکے پہ بغیر استاد کی دنیا میں ادھر ادھر پھرتا پایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ سو استاد ڈھونڈے, ہر بندہ استاد ملے گا. پھر اگر آپ نے شاگرد بنانے شروع کر دیے تو پھر کوئی ایک بھی استاد نہیں. استاد ہر وہ شخص ہے, یاد رکھیے گا, دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں آپ کو مل رہا جس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو نہیں پتا. دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. سو جب ہم کنجوسی کرتے ہیں نا اور اپنے آپ کو کبر میں لاتے ہیں کہ مجھے بڑا کچھ پتہ چل گیا, اس دن استاد ختم ہو جاتا. جس دن آپ نے طالب علمی چھوڑی اس دن آپ نے جہالت شروع کر دی. اٹ از دیٹ سمپل. میں 8-9 ملکوں میں پلا بڑھا ہوں, لٹرلی, مطلب 8-9 ملک میں کم بتا رہا ہوں. ہر جگہ پہ آسمان سے نازل ہوتے تھے لوگ, یہاں تک کہ میں نے یہ بارے میں فکر کرنی چھوڑ دی تھی کہ یہاں پہ کدھر سے جا کے کیا سیکھنا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے, اگر آپ نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں, ایکچولی اگر آپ نے دل کھولا ہوا ہے کہ ہاں جی مجھے کسی بھی بندے سے کچھ بھی سکھا دو, تو آپ کو تھوک میں ملیں گے ساتھ ساتھ. بس وہ بات یہ الگ ہے کہ آپ ایک سٹینسل جو ہے, سٹینسل وہ ماں باپ دیتے ہیں. وہ سٹینسل کیا ہے؟ اس سٹینسل کا نام ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میرا سٹینسل ہے کہ اگر یہ دنیا میں کوئی بھی انسان مجھے اس شخصیت, اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہا ہے, وہ میرا استاد ہے. جیسے کوالیفائی کریں آپ, ملیں گے آپ کو ایسے ایسے بندے, ایسا بندہ ملے گا, آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ پورا زاویہ بدل کے چلا گیا. غیر مسلموں نے بھی زاویہ بدلے میرے. تو اور اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ کو جزائے خیر دے, ہم سب کے. ہم میں سے کوئی بھی شخص جو سوچ رہا نا یہ سیلف میڈ مین, وہ ہے طاغوت. اصل میں وہ احسان فراموش ہے ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے والنٹیرلی بغیر پیسوں کے, پیسے لیے کے بجائے پیسے دے کے بھی سکھایا ہوا ہمیں. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو ایٹ لیسٹ سینکڑوں اساتذہ کا مرہون منت نہ ہو. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں. اوکے, سو جب آپ شکر گزاری کریں گے, احسان مندی آپ کے دل میں ہوگی, اللہ تعالیٰ پہ ایسے ایسے اساتذہ, ایسے ہیرے پرووائڈ کریں گے. آپ یہ کبر نہ آنا ہے کہ جی میں کچھ چیز بن گیا ہوں, نعوذ باللہ. جی بہتر, یہاں پہ اوکے. جی جی سر,
میرے پاس ٹائم مجھے چاہیے جی. ہلو جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آئی جسٹ نیڈ ٹو آسک یو 3 questions at the same time if you allow. اردو میں الاؤ. اوکے جی سر, سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ٹپیکل شیعہ فیملی میں اگر کوئی بچہ ہے یا بچی ہے, وہ اس کی فیملی میں جو سا نا یہ کیجول ہے کہ ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں جو شرک سے ریلیٹڈ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں, مولا علی کے علاوہ, مولا علی علیہ السلام کے علاوہ دوسرے ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے اوپر سب و شتم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو ایسی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے ہم مطلب کس طرح مینیج کریں. تو دوسرا میرا کویشچن سر یہ ہے کہ ایک مرد مسلم تو وہ اپنی ماؤں بہنوں پر یہ حق رکھتا ہے کہ انہیں کہے کہ آپ اس طرح کا پردہ کریں, ٹھیک ہے, اور انہیں کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں بازار میں یا کسی ایونٹ پہ یا کسی فیملی کا کوئی بھی ایونٹ ہے تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب آپ اس طرح کا پردہ کریں, آپ مطلب اس طرح کے لباس میں باہر جائیں. اور اگر تو آپ کی بات پر امپلیمنٹ نہیں کرتے, نہیں سنتے, تو ہمارا کیا رد عمل ہونا؟ سوال چھوٹا کریں جی. ٹھیک ہے, پیچھے دیکھیں نا. اور سر تیسرا کویشچن یہ ہے کہ انسان کے لیے تزکیہ نفس کافی ہے مسلمان کے لیے, اور ہم عالم ارواح میں اللہ پاک سے کیا وعدہ کر کے آئے ہیں, ہماری اس کے حوالے سے کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ یہ کر کے آئے ہیں کہ خلیفۃ الارض جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو کانٹریکٹ ملا تھا, کانٹریکٹ, دیٹ واز اے جاب, یہ کام تھا, ذمہ داری ملی تھی. خلیفۃ الارض ایک ایسی انٹرنسک ذمہ داری ہے جس میں پورا انتظام کر کے رکھنا پڑتا ہے اپنی ساری رعیت کا. آپ کے والد صاحب اور میرے والد صاحب کو ایک کانٹریکٹ ملا ہو, وہ بھی اللہ کے ساتھ, اور والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو کون انتظام سنبھالے گا؟ میں اور آپ نا. بالکل جی بالکل. تو یہ انتظام ہمارے پاس آ گیا. اب ہم نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ انتظام تو نے سنبھالنا ہے. جی غور سے سمجھے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واٹر فال میتھڈ میں خلیفہ کا لفظ یوز کیا ہوا ہے, کس طریقے سے خلافت آگے سے آگے دینی ہے. یہ وہ کانٹریکٹ ہے. جو دوسرا سوال ہے مجھے ایک بار دہرا دیجیے گا. تیسرا سوال, پہلا جو سوال تھا آپ کا کہ شیعہ فیملی ہو یا سنی فیملی. سر آپ کوئی بھی سوری ٹو انٹرپٹ, کوئی بھی فیملی ہے مطلب بریلوی ہے وہاں پر بھی مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے, اور اہل تشیعوں میں کوئی بچہ ہے یا بچی ہے اس فیملی میں, وہاں پر وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں سب و شتم کے اصحاب کے حوالے سے, اور شرک بھی کرتے ہیں, مطلب کیجول ہے یہ تھنگ. تو اس فیملی میں بچہ پھر کیا کرے؟ اچھا کامن سینس پہ آئے نا. کامن سینس آپ لوگوں کا کام ہے قوم میں پھیلا دینا کہ گالی دینا ہندو مت میں بھی حرام ہے, ہم نے اسلام میں الاؤ کر دی ہے. گالی دینا تو کسی بھی کامن سینس کے کرینے کے اوپر ایک بہت گھناؤنا قسم کا, گھٹیا قسم کا گناہ ہے. ٹھیک ہے, گالی دینا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں, اور لڑکے سارے لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی ایک جملہ بھی لاہور میں پورا نہیں ہوتا اس میں ماں بہن کی گالی ایڈ نہ ہوئی. اصلی مسئلہ یہ ہے, اگر ہم ایک فرد کے اندر سے گالی کا کانسیپٹ نکالیں گے تو صحابہ کی ہستیاں تو بہت اوپر کی ہے نا. ہم ایک دوسرے کو یہ بات کرتے ہوئے شرمندہ ہو جائیں گے. ایک ٹائم تھا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 10-15 سال پہلے کی بات ہے. اب وہ ٹائم نہیں ہے. میں نے ثبوت دیکھ لیے کہ کوئی خاتون گلی میں بھی کھڑی ہوتی تھی نا تو پاکستانی مرد شرم کے مارے گالی نہیں دیتا تھا. یہ ٹائم ہم نے دیکھا ہوا ہے, یہ پرانا وقت نہیں ہے. اتنی جلدی ہم نے ارتقا کیا ہے اس گندگی میں کہ اب ہمیں یہ بھی فکر نہیں کھڑی کہ کوئی خاتون کھڑی ہے. اب تو خواتین بھی گالی دینا شروع ہو گئی ہیں. اور میری اس بات میں ہنس رہے ہیں آپ لوگ, سوچیں ذرا. یہ ہے اصل میں جڑ. اصل میں جڑ یہ ہے, گالی منہ سے نکالتے وقت بندہ زمین میں کیوں نہیں دھس جاتا, یہ ہے اصل میں. صحابہ کی تو کہانی اور ہے نا, کیجولی کسی اور بات کے اوپر ہم نے گالی الاؤ کر دی ہے. سو یہ جب اس جڑ کو نکالیں گے تو ساری کی ساری ہستیاں محفوظ ہو جائیں گی. ہم ہیں ہر کارے, ہم نے یہ کام کروا کے دیا ہوا ہے تمام تر مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو, جب دل چاہے گالی نکال دو. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا گالی, اتنا بڑا واقعہ گالی. اس کی نفسیات میں ابھی جاؤں گا نہیں. جس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی تب وہی بات ہے, وہ تو آخرت میں ہی سمجھ آئے گی اب, کہ جب فرشتے کہیں گے تجھے پتا بھی ہے تو نے کر کیا دیا تھا.
الفاظ کتنے ضروری تھے جو تجھے دیے تھے ایز اے گفٹ, اور تو نے ان الفاظ میں سے یہ الفاظ ایجاد کیے اور ان الفاظ کا استعمال بھی کیا, اور وہ بھی اگلے کے کانوں میں اندر گھسا دیے الفاظ. اس لیول کا گناہ ہے گالی. بہرحال ابھی یہ مقصد نہیں ہے آج کا, میں جلدی میں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے جنرل انکوائریز لوں. جی خاتون. السلام علیکم سر. Sir, there's a misunderstanding here کہ یہاں پر I don't know why they're dealing with us this way کہ آپ ٹاپک پہ ہی کوشچن کریں گی, آپ یہ مینشن نہ کریں. اچھا کر دیں آپ نے, پتہ نہیں آپ لوگوں کے کانوں میں پتہ نہیں کیا بات ڈال دی آپ نے. کر دیں جو سوال ہے. علی آڈیٹوریم والے آپ کی سیشن پہ آئی تھی اور میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا اور آپ نے کہا تھا آپ اس کو کور کریں گے, لیکن مے بی یو فورگاٹ یا پھر وہ سیشن کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. میں نے آپ سے صدقے کی لمٹ کے بارے میں کوشچن کیا تھا کہ میں نے آپ کی ٹاک میں سنا تھا کہ میرے استاد نے بتایا کہ صدقہ وہاں سے لمٹ شروع ہوتی ہے جہاں سے آپ کو تکلیف شروع ہو. یہ میرے استاد نے بتایا, فتویٰ نہیں ہے جی. نہیں وہ بالکل ہے, وہ میں اگری کرتی ہوں, لیکن آپ اس کو سمجھا دیں گے کچھ تھوڑا سا زیادہ, اور اپنے آپ پہ خرچ کرنے کی لمٹ میں سمجھا رہتا ہوں, 1 منٹ سمجھاتا ہوں. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ کوئی بتا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ سر آپ مائک پہ کھڑے, صدقہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اوکے ہاں ٹھیک ہے. سو صدقہ کیا ہے ہمیں پتا ہے, کسی کی ہیلپ کرنا. صدقہ کیوں ہے اس کا جواب دیں. کسی کی تکلیف میں چلے جانا اور تکلیف کی وجہ سے. کیا بات ہے, سبحان. کیا نام ہے آپ کا؟ اسد اللہ خانیاری. میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں. ضائع کر دیا سوال جواب. نیازی صاحب صدقہ کیوں ہے؟ کسی کی تکلیف میں داخل ہونا صدقہ ہے. کسی کی تکلیف میں داخل ہونا صدقے کی وجہ ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی تکلیف میں داخل, اور اللہ کی قسم سچ بتا رہا ہوں آپ کو تجربے سے, غیر مسلم کرتے ہیں یہ کام. پورا امریکہ یورپ چل رہا ہے اس ایمپتھی کے اوپر, تکلیف میں داخل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی. ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اتنے بڑے بینر لگائے ہوئے اور نہ آیتیں لگائی ہوئی ہیں, اور کسی کی تکلیف سے بچ کے بھاگنے والی قوم بن گئے ہم. جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے, اور اتنے تیز ہو گئے ہم کہ ہمیں آدھا پونا منٹ پہلے پتہ چل جائے گا کہ آگے یہ بندہ کیا بات کرنے والا ہے, اس سے پہلے ہم ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں اس کو. پریکٹس چاہیے اس کے لیے, نسلیں لگی ہیں ہمیں کہ میری جیب سے کچھ نکل نہ جائے, یا بھی کچھ مانگنے والا ہے, بنا رہا ہے بات. صدقہ کیوں تھا؟ صدقہ تھا کہ میں آپ کی تکلیف میں داخل ہو جاؤں اور اسی طرح بلبلا اٹھوں جس طریقے سے آپ اکیلے میں بلبلا رہے ہیں. سامنے تو ایک دوسرے کے ہم پردہ رکھتے ہیں نا, اپنا غیرت ہوتی ہے. اب آپ کو جب اس کی سورس پتہ چلتی ہے, وجہ صدقہ کیوں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں سے ٹرین کروانا تھا. تکلیف کتنا بڑا گفٹ تھا. ایک بندے کی تکلیف سے 7 ارب بندے ٹرین ہو سکتے تھے. اب میرے استاد کا مقولہ سمجھیں. انہوں نے کہا صدقہ کتنی اماؤنٹ دوں سر؟ اتنی اماؤنٹ دے جس سے تکلیف شروع ہو جائے کہ کتنی زیادہ اماؤنٹ دینی پڑ رہی ہے. 100 روپے 50 روپے سے کون سی تکلیف ہونی ہے؟ اتنی نکال کہ جس میں تیرا دل بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ اگلے کی تکلیف میں داخل ہونے کے لیے وہ تکلیف ضروری ہے کہ آپ تک پہنچے. یہ بہت ضروری ہے کیا ہم سب کو پتا ہو. میرے ٹاپک سے اس کا کوئی خاص ڈائریکٹ سینٹرل تعلق نہیں, اس لیے میں تفصیل نہیں بتا رہا. سمجھ آ گیا آپ کو بات؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن کا تعلق جہاد سے. اچھا, ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے, تو عرب علماء کے مطابق اس دور کا فتنہ خوارج کا فتنہ ہے, خارجیوں کا فتنہ عرب علماء کے مطابق. تو میرا سوال یہ تھا کہ اب علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کروایا تھا اپنے دور میں خارجیوں نے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, اور آپ اس پہ ایلیبریٹ کریں, کیونکہ یہ کافی نوجوانوں کو اس دور میں اس کے بارے میں شعور نہیں ہے کہ یہ کون ہے. اور ان کا مشن, مطلب علماء کے مطابق ان کا مشن یہ ہوتا ہے کہ یہ بغیر کسی لیڈر کے, بغیر کسی ولی الامر کے جہاد پہ نکل جاتے ہیں, بغیر اس کی شرائط پوری کیے ہوئے جہاد پہ نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں فی سبیل اللہ ہم اپنی جان دینے کے تیار ہیں. ISIS, القاعدہ, یہ سب ان کی ایگزامپلیں ہیں. تو مطلب خوارج کے اوپر کافی لوگ یہاں سے بیٹھے ہوئے, مطلب بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہوں گے کون ہے خوارج, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ دی تھی کہ دجال کے فتنے کے بعد سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا اس امت کے لیے وہ خوارج کا فتنہ ہوگا.
تو آپ اس کو ایلیبریٹ کریں اور ان نوجوانوں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ کون ہے یہ اور کیا ہے ان کا مشن, کیا چاہتے ہیں یہ لوگ. تھینک یو سر. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ندیم. کسی بھی اولو الامر کے خلاف جہاد کرنا خروج ہے؟ اولو الامر جو آپ کے ولی الامر ہوتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر, اگر وہ اجازت نہ دیں. جی جی, خارجی وہ نہیں ہوتے جو اولو الامر کی اجازت کے بغیر جہاد کرتے ہیں. خارجی ہوتے ہیں جو اولو الامر کے اوپر جہاد کر دیتے ہیں کے اوپر ہے, لیکن ان کے اپنی کنٹری, فار ایگزامپل اگر یہاں پاکستان سے کوئی ولی الامر, پاکستان کے ولی الامر, پاکستان کی لیڈر کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے نکلتا ہے تو وہ خوارج میں ہی گنا جاتا ہے حدیث کے مطابق. سنیں آپ غلط بتا رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ندیم نام. خارجی علی بن ابی طالب کے خلاف حاکمیت اللہ کا نیزوں میں قرآن لے کے آ گئے تھے اور علی کے خلاف جہاد کیا تھا, اور تب تک علی بن ابی طالب نے تلوار نہیں اٹھائی تھی جب تک خباب کا قتل نہیں کیا انہوں نے. تب تک علی بن ابی طالب نے بھی کہا تھا انہوں نے ابھی تک خون نہیں بہایا, میں ان کا خون نہیں بہاؤں گا. خارجی پتہ چل گیا تھا یہ خارجی ہیں, جب تک انہوں نے اپنے اولو الامر کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی. ٹھیک ہے, پاکستانی یہاں سے کوئی جماعت بنا کے یمن چلے جاتے ہیں وہ خارجی نہیں ہو جاتے. پاکستانی جماعت بنا کے پاکستان میں چل دوڑے تو خارجی ہو جاتے. اکارڈنگ ٹو عرب علماء, not according to me. میری پیدائش سعودیہ کی ہے تو میں ادھر ہی سارے. تو سعودی عرب میں تو یہ والی حدیثیں چمکائی نہیں تھی نا انہوں نے. ٹھیک ہے, سنیں جی جی, زیادہ بڑا فتنہ تھا اسرائیل کے جھنڈے مدینہ میں لگا دینا. سمجھ رہے ہیں؟ دکھاتا ہوں آپ کو آیتیں. سنیں جی جی, ہاں بولیے. میں آپ کو خارجی پہ آ رہا ہوں. اگر یمن کی فوج سعودی عرب پر دوڑتی ہے تو یمنی خارجی نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ آسان میں بتاتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی سے لڑائی ہوئی, یس, سب کو پتہ ہوئی. خارجیوں کی حضرت علی سے لڑائی ہوئی, یس. تو حضرت امیر معاویہ کیوں نہیں خارجی؟ اتنا آسان نہیں ہے جس طریقے سے ہم نا عرب علماء نے جس طریقے سے محمد بن سلمان کے لیے پریزنٹیشن دی ہوئی ہے, اتنا آسان نہیں ہے کام. حسین بن علی یزید خلیفہ مقرر ہو چکا ہے, یزید خلیفہ مقرر, تو پھر حسین بن نعوذ باللہ حضرت حسین نے بھی خروج کیا, خارجی ہو گئے. یزید اور حسین میں سے چوائس کرنی ہو تو عرب علماء کس کو چوز کریں گے؟ ہم لاہور میں بیٹھ کے نا آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یزید اور حسین میں سے چوز کرنا ہو تو ہم تو حسین ہی کو, مگر عرب علماء پے در پے یزید ہی کو چوز کر رہے ہیں. تو مسئلہ بھی تو مانے نا. بہرحال یہ سنیں بیرونی مسئلہ ہے, بتاتا ہوں کیوں. میری کوئی محمد بن سلمان میں بیعت نہیں ہے, ٹھیک ہے. میری پاکستان میں اس کی شہریت, پاکستان کی رہائش, پاکستان میں رہن سہن, پاکستان میں خود انہوں نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی ہے, خود انہوں نے نافذ کیا. اصل میں نہیں ہے ڈیموکریسی, ہمیں بھی پتہ ہے اندر کی بات, مگر ہم تو ظاہر پہ ضرب لگائیں گے. چیف نے بول دیا ڈیموکریسی, ہم نے کہا ڈیموکریسی, تو ڈیموکریسی میں خروج نہیں ہوتا. ڈیموکریسی میں اولو الامر کو کرٹیسائز کرنا فرض ہے, سمجھ رہے. اور جس طریقے سے انہوں نے خروج کو پریزنٹ کیا اس میں تو سارے کے سارے صحابی نہیں کوالیفائی ہوتے. عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر تمہارا امیر دنیا کی طرف مائل ہوتا نظر آئے تو کیا کرو گے؟ صحابہ نے کہا عمر خطاب پھر آپ کی گردن ہوگی اور ہماری تلوار ہوگی. عمر خطاب نے کہا میں اسلام صحیح ہاتھوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سمجھ رہے؟ سلمان فارسی سے انہوں نے کہا, سلمان فارسی نے ان سے, سلمان فارسی کو پہلے انہوں نے کہا سنو اور اطاعت کرو. سلمان فارسی نے کہا پہلے احتساب کرو, احتساب کیا. پھر سلمان فارسی نے کہا اب سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے. صرف ایک حدیث یا ایک چیپٹر کو اٹھا کے بلینکٹ پریزنٹیشن دے دینا اسلام کی سب سے, یہ ہے اصل میں فتنہ. بیلنس میں سب کچھ دیکھ کے حکمت کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے, ورنہ حضرت ابو جندل ہی نہیں ایکسپلین ہوتے. ابھی تک عرب علماء سے ابو جندل حلق میں اٹکا ہوئے, جو صحابی ابو جندل ابھی تک اتر نہیں رہے. نبی اسلام نے اوپن انڈورسمنٹ کیا حضرت ابو جندل کی, کوئی سناتا ہی نہیں, کوئی بتاتا ہی نہیں. اتنا بڑا واقعہ کہ سیپریٹ انہوں نے ایک کانوائے, سیپریٹ کانوائے اسٹیبلش کر لیا ہے نبی اسلام کی مدینہ کے علاوہ, اور کفار نے آ کے بولا او محمد
ابو جندل کا کیا کرو گے؟ نبی السلام نے کہا کہ میں اس کو انڈورس کروں گا ایز اے مسلم، تمہارا میرا معاہدہ الگ سے ہے، اس کے ساتھ وہ ڈیل کرو. اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا ہے. اور یاد رکھیے گا خارجی کے اوپر جب تک مطالعہ دونوں سائڈس کا نہ کریں تب تک کسی کو بھی نعوذ باللہ خارجی نہ کہیں. ورنہ پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ ہے، وہ ابھی تو مجھے نہیں پتا، وہ 10 سال پہلے کی بات ہے، میں پاکستان میں نہیں تھا تب یہ وائرل چل رہی تھی کہ وہ یہ بھی جہنم کے کتے ہیں تو وہ بھی جہنم کے کتے. ہر بندہ دوسرے کو جہنم کے کتے شروع ہو گیا تھا، کیونکہ خارجی کا مطلب ہے نا خارجی جہنم کے کتے. سو according to one party other party was the kharji, according to the other party this party was the kharji. ایسے نہیں ہوگا، یہ فتنہ پھیلانے والی بات. ویسے بھی اس وقت پاکستان جتنا بڑی جہاد کر لے پاکستانی کچھ نہیں ہونا. یہ کوئی آپ کو میٹھی گولی دے رہا ہے فیسنیشن کے نام پہ، تلواریں اٹھاؤ کام ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو. پہلی بات تلواریں اٹھوانی ہیں جو ٹرینڈ لوگ ہیں ان سے. آپ کا کام سیاست ہے، یاد رکھیے گا، آپ کا کام پاور میں آنا ہے. جہاد اسلام میں پرپز نہیں ہے، جہاد اسلام میں انسٹرومنٹ ہے، اور اس کو صحیح استعمال کرنا اتنا کرٹیکل ہے کہ اگر یہ انسٹرومنٹ غلط استعمال ہو گیا تو اگلی 100 نسلیں اسلام سے دور بھاگ جائیں گی. پاکستانی جوان کو پولیٹیکل ایکیومنٹ دینا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. بغیر ٹریننگ کے ویسے بھی جہاد منع ہے اسلام میں. حضرت عمر بن خطاب نے کس طریقے سے ڈیپوٹیشن کی ہوئی تھی. سو یہ جو جہاد کے نعرے لگا رہے ہیں ان سے کہیں جہاد کے لیے ہم نے پوری آرمی رکھی ہوئی ہے، فکر نہ کریں، اور بڑی اچھی آرمی ہے ہماری، کروائیں گے ان سے جہاد. مگر میں اور آپ، نواز شریف نے کبھی نہیں کروانا ان سے جہاد. اتنے اسامہ بن لادن نے جہاد فی سبیل اللہ کی آیتیں لگائیں جتنی راولپنڈی کینٹ میں جی ایچ کیو میں لگی ہوئی. اصلی القاعدہ تو وہاں پہ لگے پہ چلتا ہے، ہر جگہ جہاد جہاد جہاد. کسی بھی چلے جائے آرمی کے کیمپ پہ جہاد فی سبیل اللہ، ٹرینڈ ہے الحمدللہ، مجاہد ہیں ہمارے، ٹینشن نہ لیں. ریئل کوشچن از آپ کا کام جہاد نہیں ہے، آپ کا کام اسٹیٹسمین شپ ہے. ریئل پاور میں آئیں آپ لوگ. ابھی دکھاتا ہوں کیسے آنا اپنے پاور میں. پہلے نفسیات تو کریں، سائیکولوجیکل ٹریننگ تو لے اپنی. دیر از نو وے کہ پاکستانی عوام اٹھ کے فلسطین جائے اور فلسطین آزاد ہو جائے. بے شک 25 کروڑ بھی چلے جائیں ادھر، کچھ بھی نہیں ہونا. I'll tell you how to get Palestine out. I'll tell you. اور یہ تو چھوٹی کیس اسٹڈی ہے. غیر مسلم قوموں نے فلسطین سے زیادہ گندے حالات میں اپنے اپنے خطے بچائے ہیں. ٹیکنیک صحیح لگائی تھی، وہ دکھاتا ہوں وہ کیسے ٹیکنیک لگتی ہے. جذبات میں آ کے وہ والے ڈیسیژن لینے. مسلمان مومن سے بڑا حکمت پسند نبی السلام کی سنت کے اندر جو فلیور چل رہا ہے تمام تر سنت میں، وہ حکمت کا فلیور ہے. Don't get fooled by just this hoopla, شورش اور جذباتی باتوں سے. یاد رکھیے گا بے وقوف مومن نہیں بننا کبھی. بے وقوف مومن بنوائے گا میں. عاقل رہیں اور حکمت پسند رہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ابھی سائنس سمجھا رہا ہوں، فکر نہ کریں یہ. مگر ہر ایک کو خارجی کہنا بند کریں. یہ فیشن ہے. آپ کو پتا پاکستان میں خارجی کا لفظ کس لیول پروپیگیٹ ہوا تھا؟ کب؟ ایوب خان کے دور میں، امیر المومنین حضرت ایوب خان کے دور میں. اور یہ سعودی عرب کے علماء تھے جو کہ پاکستانیوں کو ٹرین کرتے ہیں. محمود عباسی جس نے امیر المومنین کا ٹائٹل دلوایا تھا، اور خارجی ازم کا کانسیپٹ پاکستان میں پروپیگیٹ کرایا تھا کہ امیر المومنین حضرت ایوب خان کے خلاف جاؤ گے تو خارجی ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ اولو الامر ہے، اس کے خلاف جانا خروج ہے. میں آپ کو تھوڑی سی بیسکس بتاؤں گا، آپ کو سب کانسیپٹ کلیئر ہے کیا گیمیں کیسے کھیلتے ہیں لوگ. سو یا تو آپ ڈیموکریسی میں آئے تو ہاں مان لیتا ہوں، آپ کی جھوٹی ڈیموکریسی مان لیتا ہوں کہ ہاں یہ ڈیموکریسی ہے، پھر آپ خارجی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. یا پھر آپ کہیں نہیں یہ امریت ہے جی، ٹھیک ہے ہمارا ایک ہی بادشاہ ہے جو بھی ہے، ہاں ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں خارجی کے لفظ پہ. اس کی دوسری ٹیکنیک ہے اس کو ٹھیک کرنے کی، وہ بھی صحابہ نے سکھائی ہے ہمیں، فکر نہیں کریں جی. یس میم، لاسٹ کوشچن اس کے بعد.
बताता हूं मसलियत की जो जड़ है ना वो सुलह में है, याद रखिएगा, ठीक है। मसलियत की जो जड़ है वो सुलह के लिए, हिकमत की जड़ सुलह के लिए नहीं है। कई दफा हिकमत में आपको लड़ाई भी करनी पड़ती है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सर, अबू ज़रा गफारी बात कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं कुरान पाक की एक आयत है और उससे एक तफसीली क्वेश्चन है और उसका आंसर मुझे आपसे रिक्वायर्ड है। कुरान करीम का आयत मुबारक। तफसीली क्वेश्चन के लिए ना मैं सारे क्वेश्चन दूंगा इंशाल्लाह आपके। यहाँ में लोग ना, मैं जिस वजह से आया हूँ, आप मेरे क्वेश्चन आंसर के लिए तो नहीं आए हुए ना इधर, क्या आए हुए तो आ जाए, फिर छोड़ इसको। सर जस्ट एक सुन ले, एक जुमले में सवाल पूछना ताकि पीछे लाइन लगी सब, ठीक है सर। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। और इससे पहले देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से सफ़र शुरू किया, आपको हिजरत में मजबूर किया गया, तो आप मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए। और एक वक्त वो भी आया कि मक्का जो बैतुल्लाह शरीफ है वहाँ पे आपने उसको तौहीद का मरकज़ भी डिक्लेयर करवा दिया। तो इसके लिए अल्लाह के रसूल के होते हुए दीन का गलबा तो हो गया था, लेकिन जो वो जगह जो मक्का था, जो अमाजगा थी बुतों की, उसी को अल्लाह के रसूल ने तौहीद का मरकज़ बना दिया। और उसके बाद रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो उसके बाद अबू बकर जब पहले खलीफा आए, तो उनका खिलाफत जब उनको मिली तो उनका तरीका जो था वो इंतखाब था। और उसके बाद दूसरे जो खलीफा हुए तो उनको नामज़द किया गया। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान आए तो उनको शुरा की एक कमेटी थी जो सहाबाए किराम पे मुश्तमिल थी जय्यद, उन्होंने उनको बनाया। और उसके बाद अली मुर्तज़ा को भी इसी तरह उसी कमेटी ने बनाया। तो आज के दौर में सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं, तो हमारे सिस्टम को वो खलीफा जो हमारी खिलाफत कायम हुई थी वो 3 तरीक़ों से थी, इंतखाब, नामज़दगी और शरायत। तो आज के दौर में हम किस तरह इस निज़ाम को लेंगे? शरायत में लेंगे, नामज़दगी के तौर पे लेंगे इसको, या इंतखाब का तरीका है? आप इसमें ज़रा गाइड कीजिएगा। थैंक यू सर। एक जुमले में बताता हूँ, इसीलिए ये पूरा का पूरा टॉपिक किया हुआ है। अवाम स्टैंडर्ड्स और करीने सेट करते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर इतनी ताकत होती है कि आम ये जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान टाइप जितने भी हैं, ये उन स्टैंडर्ड से डर के सामने आएंगे नहीं। समझ रहे? हम लोग स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहे। जिस दिन हमने वो स्टैंडर्ड्स आवाम ने बता दिए कि भाई ये एक चार्टर है, इसके ऊपर जो भी आएगा हम सिलेक्ट कर लेंगे, डालेंगे, बेशक वोट ही ना भी बेशक वोट डालें, आई डोंट केयर किस तरीके से, स्टैंडर्ड हम लोग सेट करेंगे। मसला ये, हम आपको मैं बताता हूं, अंदर की कहानी सुनाता हूं ना, मैं तो मिल चुका हूं इनसे, ये नवाज शरीफ हो या जरदारी हो या पीटीआई हो या कोई भी जमात हो, वो ना अपने अपने ड्राइंग बोर्ड्स के ऊपर ना, अच्छा मेरी जोहर और असर मैंने पढ़ ली हुई है, असर की नमाज मिस ना कीजिएगा अपनी, ठीक है? असर की नमाज की ब्रेक ऑफिशियली देनी है मैंने या खुद ही पढ़ते रहेंगे? ओके, अच्छा मैं ब्रेक दे देता हूं ऑफिशियल ब्रेक। कहां पे था मैं? ये जरदारी और पीटीआई के हवाले से बात कर रहे थे कि इनको मिल चुका और वो सारा। ओ जी, इनके ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ना रोज ऐसे जायचे भरे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, मौलवी वोट, लिबरल वोट, देसी वोट, जमींदारा वोट, इंडस्ट्रियल वोट, मेरे खानदान के मरीद वोट, उस पीर के मरीद वोट, ब्यूरोक्रेसी, सिविल, ये सारे के सारे जायके इन्होंने लगाए हुए, सबने। एक बंदा भी नहीं कहता मुसलमान वोट, क्योंकि हम इस्लाम पे इनको क्वालिफाई कर ही नहीं रहे। हम में से एक भी बंदा उस सिस्टम को ही नहीं जानता जिससे हम प्रेजेंटेशन देना शुरू करेंगे, भैया ये 8 प्रिंसिपल हैं, इसके ऊपर क्वालिफाई कर तो मैं अपना वोट तुझे दे दूंगा। मैं दुनिया के हर इंसान को एक ही पलड़े में रखता हूं, उसको इस्लाम कहते हैं। वो तो मेरे और आप में भी फर्क है, उसमें और उसमें भी फर्क है, करीना एक ही हमारा। जिस पलड़े में उमर बिन खत्ताब होंगे उसी पलड़े में कोई और हुक्मरान होगा। आप नाप के दिखा दें, नाप के दिखाएं आप कौन किस काम का है। और आपकी तो नस्लें, आपकी जो उम्र है, जो आपकी नस्ल 2-3 नस्लें आई हुई हैं, मैं आपको बता दूं ये पीटीआई वालों को जो स्पेशली यहां बैठे, आप में से किसी को तो पता भी नहीं इमरान खान क्यों हीरो है। वो तो मैंने देखा क्रिकेट खेलते हुए उसको, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। आपको इसी 2 अचीवमेंट्स बताएं इमरान खान की।
کیونکہ امی ابو نے کہہ دیا ہیرو ہے تو ہیرو ہو گیا. ہو سکتا ہے ہیرو ہو, میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہے, مگر آپ بغیر کوالیفیکیشن کے جب بندہ ہیرو کر دیتے ہیں نا تو قوم تباہ ہو جاتی ہے نیچے. آنا بتائیں نا کیا کیا اس نے. اس کے 18 اسپتال میں شیخ رشید کے بھی گنوا دیتا ہوں آپ کو. ایسے نہیں ہوگا. میں مانتا ہوں مان لیں. السلام علیکم. میں دیتا ہوں, میں ووٹ دیتا ہوں عمران خان کو. آپ لوگ ایک مسلمان کو کنوینس کریں گے ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. دیکھیے اس نے شوکت خانم بنایا, اس نے ہمیں جگایا. ہم سوئی ہوئی قوم تھے, ہم تو مرے ہوئوں سے بدتر تھے. جس طرح پہلے انہوں نے تلاوت کی تھی, انہوں نے بعد میں ترجمہ بتایا تھا, انہوں نے کہا تھا ہمیں کون جگائے گا, ہم تو مرے ہوئوں سے بھی بدتر ہیں. اور ہم تو واقعی ایسے تھے. میری بات سنیے, ان کا مائک بند کریں پلیز, اور میرے بات تو سن لیں. میں سوال پوچھا اس کا جواب دینا. اسرائیل چاہتا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن, امریکہ چاہتا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن. مسلمان 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں مان سکتا کبھی, پتہ نا آپ کو. آپ مانتی ہیں 2 اسٹیٹ؟ تو عمران خان کو سمجھائیں, اس نے سٹارٹ کیا 2 اسٹیٹ سولوشن. آپ بتائیں مجھے, میں شوکت خانم کو چاٹوں یا اسرائیل کے بچے بچاؤں اپنے فلسطین کے؟ آپ مجھے بتائیں نا. جتنے بندے اس نے بچائے نا, 30,000 ایک دن میں مر گئے میرے بچے ادھر. کیوں؟ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا ضروری ہے. ان لوگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں عمران خان کے خلاف نہیں ہوں, سچ بتاؤں اندر سے مجھے بھی وہی پسند ہے, مگر اسلام پہ کوالیفائی نہیں ہوتا نا. لیڈرشپ کا لفظ کیجول نہیں لیں گے ہم. سوال آپ سے اور میرے سے ہو جانا ہے. میں پھر بتا دوں آپ کو, سوال ہو جانا ہے آخرت میں اپنے بچوں کو بچائیں. آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ 40+ ہوں ماشاءاللہ. تو عمران خان کو آپ نے کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہوا ہے نا؟ جی دیکھا ہوا ہے, سمجھ آ گیا ہمیں. that was the past, whatever he did in his young age. Now mashallah he is taking us to the Islam. اچھا میں آپ کا کرتا ہوں, سنیں, میں آپ کا وکیل بنتا ہوں. میں اسلام عمران خان کی اصلی فیلڈنگ کر لیتا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے؟ سب لوگوں کو پی ٹی آئی میں کنورٹ کر دوں گا. ابھی بتاتا ہوں. اس بندے نے ان ڈاکوؤں کو ایکسپوز کیا, مانتا ہوں. اس سسٹم ڈکیتی کا جو سسٹم ہے نا, جس کے تھرو نواز شریف اور عمران خان آتے ہیں, ایکسپوز دیے. بالکل کیے, مانتا ہوں. کبھی زندگی میں نواز شریف نے زرداری کو نہیں ایکسپوز کیا تھا, اور زرداری نے نواز شریف کو نہیں کیا تھا. ان کے سسٹم کو وہ بتاؤں گا آپ کو. سسٹم کیا ہے؟ وہ پورا سسٹم ہے, مان لے. تو یہ اچیومنٹ ہے اس کی, ٹھیک ہے. سر میرا کوسچن تو وہیں پہ ہے جو میں نے کیا تھا خلافت کے حوالے سے, اور حضرت تو اس کا جواب دیا نا میں نے, کہ جب تک ان کے ٹیبلز کے اوپر مسلمان کا لفظ نہ لکھا ہوگا تب تک یہ نیچے نہیں جانے والے. سر وہ تو دیکھیں تو وہ تحریک لبیک بھی مسلمان والا نعرہ لگاتے ہیں, عمران خان بھی کہتے ہیں ریاست مدینہ. بیٹا آپ میرا سوال جواب نہیں سمجھے. زرداری اور نواز شریف کے ٹیبل کے اوپر جب تک مسلمان ووٹ نہیں لکھا ہوا ہوگا تب تک یہ وہیں پہ رہیں گے جہاں پہ ہیں ابھی. یہ ابھی تینوں کو کہتے ہیں لبرل, دیسی, مولوی, جو بھی کنزرویٹو, جو بھی ہے, زمیندار, کمہار, کسان, ٹھیک ہے. یہ مسلمان نہیں بولتے ابھی تک, کیونکہ ہم نے پروو ہی نہیں کیا کہ مسلمان ہیں. السلام علیکم سر. میرا کویسچن ہے آپ سے کہ دیکھیں ہم سب ان چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں. کن چیزوں سے؟ یہی جو زرداری, نواز شریف, یہ وہ جتنے بھی ہیں, جو بھی ہے, ہم اس سارے سسٹم سے ہی تنگ آ چکے ہیں. اس کا آگے کیا جی وہ یہ لیں سولوشن. اور یہ بھی ایک پپٹس ہی ہیں, مین تو پپٹس ہے نا یہ, کس کے؟ آرمی کے. نہیں, آرمی کے پپٹس. نہیں, میں تو یہی سمجھتی ہوں. نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ کو بتاؤں گا ڈورے کدھر ہیں, ڈوریاں کدھر ہیں, دکھاتا ہوں آپ کو, فکر نہ کریں. آرمی بھی ہماری اتنی پپٹ ہے ان کی, فکر نہ کریں, ٹھیک ہے. جی ساحل بھائی السلام علیکم. جی ادھر. السلام. ساحل بھائی سب سے پہلے تو 2 سال پہلے میں نے آپ کا پہلا جو لیکچر ہے وہ سنا تھا. 2 سال پہلے میں ایک مسلک سے تعلق رکھتا تھا, اور آپ کا لیکچر بس 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. 2 منٹ؟ چلے 1 منٹ دے دیں.
اچھا آپ کا لیکچر سننے کے بعد آپ کا جو لیکچر مجھے ابھی تک یاد ہے، آپ نے کہا تھا کہ مسلک سے نکل کر منہج تک آئیں، اور الحمدللہ اب میں منہج پہ ہوں الحمدللہ. اب میں سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ، کسی کے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم خود تو اس مطلب لائن پہ آ گئے ہیں، تو ہمارے بچے جو سوشل میڈیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر جو فحاشی ٹرینڈ کر رہی ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ان سے کیسے بچائیں اور پھر جہاد کے لیے ان کو کیسے تیار کریں؟ پھر آپ سنیں، نظام کے لیے تیاری کرانی ہے، جہاد کے لیے نہیں. بالکل. آپ لوگ یہ سنیں، ہمیں نا یہ پرسیپشن دی گئی ہے کہ جو جہاد کی بات نہیں کرتا نا وہ غلط قسم کا مسلمان ہے. جہاد آپ کی کیپیبلٹی ہے، پرپز نہیں ہے. غور سے سمجھیں، نظام پرپز ہے. اگر جہاد پرپز ہوتا تو نبی علیہ السلام پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ہر خطے کے اندر جہاد کرتے کرتے شہید ہوتے. نظام انہوں نے قائم کر دیا، مشن پورا ہو گیا ہمارا. اب نظام خود پروپیگیٹ کرے گا. جہاں جہاد کرنا پڑا کریں گے. مسلمان بغیر تلوار کے مسلمان نہیں ہے، یاد رکھیے گا. جہاد کرنا پڑے گا کریں گے، مگر ان ڈھیٹوں کے لیے ہوتا ہے جو نظام سے ٹکرا بیٹھتے ہیں، جو نظام کے تابع آ رہے ہیں. ان سے کیوں جہاد کرنا آپ نے؟ بغیر جہاد کے نظام. اور میں نے کب کہا جہاد نہیں کرنا؟ میں نے آپ سے کہا جہاد پرپز نہیں ہے آپ کا، نظام پرپز ہے. جب موقع ملے گا جہاد کریں گے. جو جہاد نکال رہا ہے نا اس کو تو چھوڑے نا، وہ تو مائنس ہے، تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس کو مسلمان. ٹھیک ہے، میں تو نہیں مانتا اس کو جو جہاد ہی نکالتا ہے اسلام سے. میں تو جہاد کے لفظ کو بدل کے قتال کا لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. ورنہ لوگ کہتے ہیں جہاد بھی نفس کو جہاد اللہ نے کہا. کتب علیکم القتال، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں. ہم جان کے اس کو چینج، وہ ان کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو میں نہیں گنتا، وہ آپ ان میں سے ہوتے تو اب ادھر نہ ہوتے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سائیکالوجی سے باہر آئیں کہ جب موقع ملے گا بنا مار دیں گے ہم. ایسے نہیں ہوتا. جس نظام کے لیے پورا کا پورا سٹرکچر سمجھنے کے لیے ضرورت اس وقت یہ ہے کہ آپ کو نظام سمجھ آ جائے. جب آپ کو نظام سمجھ آئے گا تب آپ کو چلے گا کس کس جگہ پہ جہاد کی ضرورت تھی ہی نہیں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں پہ پھر صرف جہاد ہی کی ضرورت ہے. وہ پھر عام پیار محبت والے لوگ نہیں ہوتے. وہ پھر یاد رکھیے گا، اگر آپ نے بندوق کیری نہ کی بھی تو لوگ آپ کو اپنی بندوق آپ کے اوپر اپنی بندوق چلاتے ہیں. پھر آپ کیری ضرور کریں گے مگر چلائیں گے تب جب ایک بندہ پوری کی پوری باؤنڈری کراس کر چکا کہ نہیں یار میں کھل دشمنی کر کے تیرا نظام توڑنے کے لیے آیا ہوں. تو جہاد ریڈی ہونا مسلمان کا فرض ہے. جہاد کرنا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ کہاں پہ ضرورت ہے کہاں پہ نہیں. کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. السلام علیکم. وہاں پہ نہ کیا تو پھر تو طاغوتی ہیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ایک منٹ رکے، میں ذرا ٹائمنگ، انہوں نے جو مجھے ٹائمنگ دی ہوئی ہے نا، پانچ 15 لکھا ہوا تھا آپ نے، 5:15 یا 5؟ لاہور میں مغرب کتنے بجے؟ 6 بجے. ٹھیک ہے جی. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ سر ایک منٹ جی. السلام علیکم. میرا نام سیدہ سناز ہے. ابھی آپ استادوں کی بات کر رہے تھے تو اسی شعبے سے میں بھی منسلک ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ آج میں بھی یہی سیکھنے آئی ہوں کہ مطلب ہم نے کون سا میسیج ہے جو کتنے کمپیکٹ طریقے سے یہ میسیج دینا ہے. اچھا ابھی ہم نے بات کی وہ سٹارٹ میں جو جی انہوں نے کہا جہاد بن نفس جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. ہم اپنے آپ کو تو پہلے ٹھیک نہیں، انہوں نے نہیں کہا یہ، وہ سٹارٹ میں انہوں نے بات جہاد بن قتال والا بندہ ہے وہ. اچھا نہیں، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم بھی وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہیں لگاتے، وہ ظالم فاسق اور کافر ہیں، تو ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہی نظام والی بات کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں یہ نظام اگر نہیں پسند آتا. لیکن بات یہ کہ جب ہم دعوت کرنے کھڑے ہوتے ہیں یا ہم اس میسیج کو کیری کرنا چاہتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو. اب میرے بہت سے ساتھی، میرے کچھ بزرگ اور وہ آئے نہیں
انہوں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ثنا ضیا. ثنا میری بات چھوٹا کرے نا. جی جی. انہوں نے کہا کہ مطلب ان کو تو ان کی تو بات ہی بڑی سختی سے ہوتی ہے ساحل صاحب کی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی یہی بات کہی جاتی ہے جب آپ سیدھی صاف بات کرتے ہیں تو انداز وہی ہو جاتا ہے جو آپ کا ہوتا ہے. نہیں میرا انداز کافی پروووکیٹو ہے. یاد رکھیے گا یہ بات آپ سب کو پتہ چلے گی. آپ کے سرکل میں لوگ کہیں گے کہ یہ تو تلخ. اچھا اس کو ذرا پھر مجھے سمجھائیں کہ جب آپ دعوت کرنا چاہتے ہیں, جب آپ نے نہیں تلخی کرنی, میرا کام ہے تلخی. بتاتا ہوں کیوں. یہ بائی ڈیزائن ہے. دو طریقے ہوتے ہیں. ایک جب آپ نے 10 یا 6 بندوں کو یا اپنے خاندان کو یا ایک فرد کو کوئی بات کرنی ہو تو اس کی ٹیکنیک اور ہوتی ہے, اور جب آپ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک سوچ کو اجاگر کرنا ہے تو اس کی ٹیکنیک, اس کو بولتے ہیں چیلنج. آپ نے اگر چیلنج کریٹ کرنا ہے, یہ بہت ٹف ٹیکنیک ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. اس میں آپ مرے ہی مرے, قیمت بہت ہائی ہے. مگر آپ کو کینوس بڑے کے اندر اگر ملٹی لیئر, پاکستان میں لیئرز بہت ہے نا, ملٹی لیئر سائیکالوجی میں اگر آپ نے پینیٹریشن کرنی ہے تو آپ کو بڑے چیلنج کریٹ کرنے پڑیں گے. ورنہ بہت آسان تھا کہ میں کہتا یار پی ٹی آئی مانتا تو ہے نا بندہ کہ عمران خان زندہ باد ہونا چاہیے نا, اور میں ساتھ ہی اس کی ٹریکشن بھی لے رہا ہوتا. مگر پھر کیا نقصان ہونا تھا اس کا آپ کو پتا ہے. سوچیں ذرا, کامن سینس کی بات ہے, کوئی بڑے بزرگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں عمران خان کے پرو جا کے پی ٹی آئی والے یوتھ کو کہتا کہ میں تمہیں بعد میں اسلام پہ لے آؤں گا, تو بعد میں پھر میں نے عمران خان کو طلاق نہیں دے سکنی تھی. اور سامنے اس بات, اس کی ہر غلطی بھی مجھے اون کرنی پڑنی تھی. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ بیس پہ بلیف کو چیلنج کر دیتے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں یہاں پہ یہ آپ کو میں دکھاؤں گا نہیں, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, مگر یہ پوری کتاب ہے آپ کے سامنے, اس لیے میں آپ کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں. آپ کا آج کا جو سیشن ہے نا وہ بہت ذرا یہ کدھر اس کی وہ نظر آئے گی, یہ غور سے سمجھیں. آپ لوگ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کی ڈیپر بلیف, اسلام کی بات, یہ مذہب ہے میرا, ڈیپ نفسیات کے اندر سب سے ڈیپ میرا مذہب ہے, ٹھیک ہے, میرا عقیدہ, میرا پورا کا پورا کار حیات کہ بھئی میں جیوں گا بھی کس لیے, مروں گا بھی کس لیے, میری کامیابی اگر ہوئی تو کس بات پہ ہوگی, وہ میرا دین ہے اندر میرے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب سے زیادہ ڈیپ اس پہ رکھتے ہیں, مگر اس کے آس پاس ہی ہم باقی کی کچھ ڈیپر نیڈز کو بھی کرتے ہیں. میں کیا کرتا ہوں, یاد رکھیے گا, یہ ماڈل ہے, اسپیکنگ کا ماڈل ہوتا ہے. میں اسٹریٹ جا کے ادھر وار کر دیتا ہوں. اگر یہ کیوں کرتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اعتراض بہت آ رہا ہے کہ سر آپ تو بندوق لے کے آتے اور فائرنگ شروع کر دیتے, اس سے تو دعوت نہیں ہوتی. جی ہوتی ہے, اگر ڈیپر نیڈ کے اندر پینیٹریشن ہو گئی تو وہ بڑی چینج لے کے آتی ہے. ورنہ عام سے آپ کو دائی جو ملیں گے, عام کا مطلب ہے کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ یہاں پہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اٹینشن لیتے ہیں, موٹیویٹ کر کے آپ کی بائسنس کے ساتھ کھیل کے آپ کو دعوت پہ لے کے آتے ہیں کہ نماز شروع کر دو, تعریفیں کرتے ہیں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے, اور لوگوں کو کہتے ہیں بچے کو موٹیویٹ کیا کرو. یہ زیادہ تر لوگ صحیح کرتے, یہ اس طریقے سے دعوت کا ماڈل لیتے ہیں. آپ کے ذہن میں تصویریں آ رہی ہوں گی بڑے بڑے مبلغ اور داعیوں کی, ان کی ٹیکنیک ہے, اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ وہ صحیح ہے غلط, مگر فائدے اس کے ہیں اور وہ کر رہے. سو میری یہ نہ میرا مقصد ہے نہ ہی میری یہ ٹیکنیک ہو سکتی تھی کہ میں آپ کو بہلا پھسلا کے اسلام پہ لے کے آؤں, ایسے نہیں ہونے والا. جیسے آپ کی پرسنل بلیف سسٹم جو ہے وہ آپ کی ڈیپر نیڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ڈیپر آئیڈینٹی جو ہے, اس کی جو آپ کی سیلف اسٹیم ہے اس کو نہ شیٹر کیا جائے, یہ ڈیپر نیڈ ہے. میں تو آتا ہی آپ کی سیلف اسٹیم پہ بات کرنے, میں اسٹریٹ آپ کی سیلف اسٹیم اڑا دیتا ہوں. آ کے پہلا کام ہی میرا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آؤں اور سیلف اسٹیم کو چیلنج کر دوں. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے غصہ آتا ہے بندے کو, اتنا غصہ آتا ہے کہ آپ کے گھروں میں ہوگا کہ کس دے لائی ہے تو چل بند کر دوں. مگر وہ جو جھوٹی انا ہم نے بنائی ہوئی ہے نا, ہماری نانیوں نے آپ کو دی تھی جو گفٹ میں, وہ توڑنے کے لیے پھر بڑی سوئی والا ٹیکا, یاد رکھیے گا, وہ بڑی سوئی والا ٹیکا چاہیے, ورنہ کیا ہوگا,
وہی ہوگا جو پہلے ہوتا آ رہا ہے. جو پہلے ہوتا آ رہا ہے اگر وہ ٹھیک ہوتا تو میں اور آپ اکٹھے یہاں پہ تو نہ پائے جاتے, یا جو مسلمانوں کے وہ حالات تو نہ ہوتے جو ہمارے ہیں. اگر وہ جو ہوتا آیا ہے وہ ٹھیک ہوتا تو پھر میرے اور آپ کی ٹون میں, زبان میں, کانٹینٹ میں فرق ہونا تھا. ہم کسی بھی قوم کے باشندے ہیں, ماننا پڑے گا پہلے. ہماری سیلف اسٹیم ہونی ہی نہیں چاہیے. سوچیں ذرا کس بات کی سیلف اسٹیم, پرفارمنس زیرو ہماری کہاں پہ؟ اسلام میں. اسلام کے علاوہ کون سی ڈیپر نیڈ ہے میری؟ ابھی میں آپ سے کہوں نا کہ پاکستانی نہ ہو, مسلمان ہو جائیں, آپ کی ڈیپر نیڈ چیلنج ہو جاتی ہے اس سے کہ پاکستانی نہ ہو تو انڈین ایجنٹ تو نہیں ہے. یہ میرے چوائس آف ورڈز کیلکولیٹڈ ہے, میں جان کے وہاں پہ وار کر رہا ہوتا. یہ آپ کی بہت ڈیپر نیڈز ہے. اب اس چیلنج کو نبھانے کے لیے 2-3 اور کام کرنے پڑتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے ادھر نہیں انٹری کرنی. وہ 2-3 کاموں کی میری بہت شدید ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے, بڑے تپیڑے لگے ہیں مجھے بھی. سو کسی بھی میرے کنٹمپرری سائیکالوجسٹ کو آپ دیکھیں گے وہ سب سے پہلے کہے گا ساحل میاں تیری ویڈیو تو الٹ ہے, ایسے نہیں, اس کو تو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا چاہیے تھا. بالکل الٹے کام کر رہا ہے جو تو نے کتابوں میں پڑھے. جی میں جان کے کر رہا ہوں. اس لیے آپ لوگوں کو اکیلے میں رات کو سونے سے آدھا سیکنڈ پہلے بس وہ خیال آنا ضروری ہے کہ بات تو ٹھیک کر رہا تھا, مجھے اس کی شکل نہیں پسند مگر بات ٹھیک کر رہا تھا. کبھی کروں گا نہیں جو یہ کہے گا مگر بات ٹھیک کر رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری ہوتا ہے جب قوم جگانی ہوتی ہے آپ, ورنہ آئیں تعریفیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی, ہو جائے گا. جو عصر کے نماز پڑھنے والے ہیں, مومنین جا رہے ہیں, مومنین, ایسی باتیں شروع کر دوں. سوچیں تو صحیح, یہ اس طرح نہیں کام ہونے والے. سو ابھی میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. آپ کے جو یہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ پوری کتاب لے کے ہم ٹریول کریں. یہ جو اصلی کہانی ہے وہ میں آپ کو اصلی سناؤں گا تاکہ آپ لوگ آج ٹرین ہو کے جائیں. یہ ٹریننگ ورک شاپ ہے جو ہم نے اوپن پبلک میں کی ہے. جی ہو گیا. السلام علیکم. 5 منٹ ہو رہے ہیں. جی سر میرا یہ سوال ہے کہ ایز اے مسلم ہم سسٹم آف ڈیموکریسی جو ہے وہ خلافت کے کنسیپٹ کو زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں, لیکن آج کے دور میں ہم جب یہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی آپ کا نام کیا ہے؟ عمر. غور سے سمجھیں, ڈیموکریسی کو سسٹم دوسری دفعہ آپ نے بول دیا آپ لوگوں نے, اس لیے بتاتا ہوں. آپ ایک دفعہ نواز شریف کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد نواز شریف نے اگلا کون سا پروجیکٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی ووٹ ڈلتے نہیں نہ ڈلتے. تو ڈیموکریسی کو سسٹم نہیں ہے. ایک بندے کو سلیکٹ کر دیا اس کے بعد وہ جو مرضی کرتا رہے, یہ سسٹم ڈیموکریسی کا نہیں ہے. لیکن اگر اس کے ہر قدم پہ ہم ووٹ لیتا ہم سے, ہر قدم پہ, ہر سٹیپ پہ عوام کو اگر 85% ووٹ آ رہے ہیں تو میں یہ پروجیکٹ کروں, 95% آ رہے ہیں تو وہ والا پروجیکٹ کروں, تب ہم کہتے ہیں سسٹم آف ڈیموکریسی. یہ کیجول جو ہے نا تھرو آف ورڈس, اس میں مت آئے آپ. اب آج کے دور میں جیسے 97-98 اسلامی ممالک, جیسے نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ ایک امیر یا خلیفہ کی موجودگی میں اگر دوسرا کھڑا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے, تو 97-98 امیر موجود ہیں. تو آج کے دور میں خلافت تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ مطلب ہم بات تو کر دیتے ہیں لیکن بات تھوڑی سی ریلیونٹ سی لگتی ہے آج کے دور میں. بتاتا ہوں میں, فکر نہیں کریں. 57 ممالک ونسٹن چرچل نے بنائے ہوئے ہیں. ونسٹن چرچل نے کیسے بنائے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں. اوکے, ابھی عصر کی نماز سے فارغ ہو جائیں, آپ واپس آئیں, پھر میں آپ کو ادھر کیا ہوا ہے. السلام علیکم سر, ایک کریکشن ہے جو نہیں وہ اس کو سلائڈز جی جو صحابی تھے جنہوں نے اپنا کنوائے سیٹ اپ کیا تھا وہ ابو بصیر تھے. سوری ابو بصیر. جی اگلا کوشچن لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کا میں نے ایک جملہ سنا تھا کہ لوگ ابھی خلافت کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کو تیار کریں, خلافت کا بتائیں کہ کیسی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے. تو اگر خلافت آ گئی تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے جی جہازوں پہ چڑھ کے, اور جس طرح افغانستان میں لوگ کچھ بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اگر دیکھیں کہ عمران خان نے لوگوں کو جمہوریت کے لیے تیار کر لیا, لبیک والوں نے بھی ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا, لوگ اس پہ اکٹھے ہو گئے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم خلافت کا ایک پورا وہ سارا سسٹم ایک ڈیفائن کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ اس کا معاشی نظام کیا ہے, اس کا سیاسی نظام کیا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ علی حسن. کیا بات ہے علی.
करोड़ रुपए का सवाल तो है। लोग इस पे आएंगे सर, ये नहीं, लोग ऐसे नहीं आएंगे, उससे पहले एक स्टेप वो करना पड़ेगा, दिखाऊंगा सिस्टम, फिक्र नहीं करें, लाया हूं। यस सर, मगर ये जरूरी भी है कि दिखाया जाए। यस सर, मगर इस वक्त के सिस्टम को ही नहीं पहचानते हम। वही ना, इसको कंपैरिजन करके बताएंगे ना कि ये सिस्टम ऐसे है और ये इस तरह से है। हाँ, तो पहले इस सिस्टम, फॉर एग्जांपल इस वक्त की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की? यस सर, इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी तो वो IMF तो वो डिफाइन करके देती है। अभी इमरान खान ने भी बंदा लगाया हुआ पॉलिसी है। नहीं बनाती वो, पॉलिसी नहीं बनाती वो। यस सर, IMF पॉलिसी थोड़ी बनाएगा, पाकिस्तान की पॉलिसी IMF बना रहा है। तो सर ने, इमरान खान ने बंदा लगाया हुआ उसमें कि वो बंदा जो है IMF का सारा डिटेक्शन लेगा और वो इसको नाफिज करता है। पाकिस्तान का उसमें किरदार भी कोई नहीं है। जी उसको IMF, पाकिस्तान के ना सेक्टर है जहां से पैसे जनरेट होते हैं। यस सर, कोई से 2 सेक्टर के नाम बताएं। और सेक्टर कौन से, मतलब कहां से पैसे? पाकिस्तान एक कंपनी है समझ लें, तो पैसे बनाती है कंपनी ना। वापडा है या दीगर इदारे हैं जहाँ से ये टैक्सेशन करके लेते हैं। हाँ, पाकिस्तान के सेक्टर्स में से जहां से पैसे आते हैं ना, उन सेक्टर्स के ऊपर पॉलिसी सेटअप की जाती है। यस सर, IMF पैसे हमें लोन के तौर पे देता है, वो हमारी इनकम नहीं है। यस सर, इनकम जो जनरेट होती है ना, वो कंट्रोल करना पड़ता है गवर्नमेंट को। यस सर, जस्ट लाइक एनी कंपनी, बिजनेस के पैसे भी तो बनाना ना मुल्क ने, मुल्क पैसे बनाएगा तो काम होगा ना। यस सर, ठीक है। सो इकोनॉमिक पॉलिसी इन सेक्टर्स को कंट्रोल करने का नाम है। ये फेल होते हैं तो हमें IMF की जरूरत पड़ती है ना। अब मैं क्यों आपको बता रहा हूं, जब तक आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पता तब तक मैं खिलाफत का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आप कहेंगे किससे क्या, हमें क्या पता ये क्या है। इस जबान में तो आए ना सारे। यस सर, सब इस IQ में आएंगे तो आपको पता चलेगा इसके फ्लॉज क्या हैं, इस इकोनॉमिक पॉलिसी, इस फॉरेन पॉलिसी के फ्लॉज क्या हैं। यस सर, कंपेयर टू द नबवी फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी हर मुसलमान मुल्क की तो डायरेक्ट नबी सलाम से आती है। जी सर, ये सिस्टम जो है एक ज़कात जिसको दी जाती है उससे भी टैक्स लेता है। ठीक है, जिसको दी जानी चाहिए उससे भी टैक्स लेता है, जिस तरह से उसका खाने पीने के है उस पे भी। तो इसके फ्लॉज आ रहे हैं ना, तो ये लोगों को बताने की जरूरत है। तो इसको पूरा इन कंपैरिजन बताएं, सिर्फ इसको एक्सपोज ना करें, इन कंपैरिजन बताएं कि इसकी पॉलिसी ये है। जी हाँ, दोनों को एक्सपोज करना पड़ेगा। इस्लाम के सिस्टम को भी एक्सपोजर देना पड़ेगा। यस, और इस सिस्टम को ऑफ कोर्स, और उस तालीम को आम करना पड़ेगा पाकिस्तानी लड़के या लड़की के अंदर। यस सर, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम सर। जी अस्सलाम सर। अभी रुक जाए, नमाज का वक्त हो गया नहीं, 5:15। अब हम ऑफिशियली ब्रेक करें। आप लोग कितने देर की? 15 मिनट की आपको पास ब्रेक है। 15 मिनट तक मैं कुछ जरूरी बात नहीं करूंगा, इधर आप टेंशन न लें। गपशप के लिए मर्द हजरात को तो कोई बहाना नहीं है, चले भागें सारे इधर से। 15 मिनट इंशाल्लाह, 15 मिनट के बाद मैं यहाँ पे शुरू कर दूंगा प्रोग्राम। ठीक है, 15 मिनट है असर की नमाज के लिए। जिनके सवाल है वो मुझसे पूछते रहे। उधर आए ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पे आए ना। अस्सलाम सर। नहीं, माइक खुला है सर, खोल देते हैं माइक। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। 15 हेलो, मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी, आपको पता है मेरी बारी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैंने आपको कॉल भी की थी। आपके जो बात हुई है ना मेरी। नहीं क्वेश्चन है तो बाकी लोगों को भी चांस दे। जस्ट अ मिनट। मैंने आपको फोन किया था, आपके चार्जेस बहुत ज्यादा थे। अब मुझे मौका मिला है, मैं आपसे क्वेश्चन करने लगी हूँ कि जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियां हैं, जो कॉलेज गोइंग, उनको हम अपने इसी कल्चर से कैसे लिंक रख सकते हैं? जी, वैसे बातचीत के पैसे नहीं है। माँ हूँ जी, एज अ मदर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि जो भी, और मैं टीचर भी हूँ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि बच्चियों को हम अपने इस्लामिक माहौल से किस तरह रिलेट करें। वो आगे से इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, तंग होते हैं बच्चे, हमारा कहना नहीं मानते। हम किस तरह अपने उनको फोकस दिलाएं? हम तो इतना पैसा दे के स्कूलों से हमें बेहयाई मिल रही है, बगैर दुपट्टे के बच्चियां आजकल फिर रही हैं। तो हम किस तरह इसको अपने इस्लामिक कल्चर से उनको सेट करें उस चीज़ पे? और फिर ये कहा जाता है कि लड़के भी ऐसी ही बच्चियों को पसंद करते हैं जो इस तरह फिरती हैं, दूसरों को वो पसंद नहीं करते। प्लीज इसका जवाब दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। आप तो इमरान खान के लिए नहीं आई हुई थी, तो वो क्या बात है? दो बातें इकट्ठी तो ना करें ना।
پبلک میں نہیں, بتاتا ہوں آپ کو. او سوری جی. السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی میری کالج لائف شروع ہونے والی ہے, تو پولیٹیکل پاور کے لیے ہمیں کس یعنی کہ ایجوکیشن اس سے گزرنا پڑتا ہے, یعنی کہ ہمیں ایجوکیشن پہ بھی فوکس کرنا چاہیے یا فائنینشیل انڈیپینڈنس پہ, اس پہ تھوڑا گائیڈ کر دیں. اسی لیے آیا ہوں بیٹا, فکر ہی نہ کرو, بتاتا ہوں کیا بات ہے. اللہ کی طرف سے آیت بھی وہی لگی ہوئی ہے. جی جی. السلام علیکم. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ہیو اے کوشچن. بیٹا اونچا بولا کرو. پوچھنا یہ کہ ہم سارے بورن مسلمز ہیں انکلوڈنگ می, تو ہاؤ کین وی فائنڈ آؤٹ کہ اسلام از اے رائٹ ریلیجن جب ہمیں کسی اور ریلیجن کا نہیں پتہ؟ تو ہم کہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں ٹو بیٹر فائنڈ آؤٹ کہ ہمارا ریلیجن جو ہے ہم فالو کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے نا واحد قرآن ہے جس میں اوپن چیلنج دیا ہے کہ جا کے پڑھ لو ساری کتابیں, دیکھ لو خود ہی. آپ یہ چیلنج کسی اور کتاب میں دکھائیں, مگر بات سنیں, پڑھنی ہے پھر پڑھے بھی. مومن جاہل نہیں ہو سکتا. جب آپ کتابیں پڑھیں گے لوگوں کی تب پتہ چلے گا کہ وہ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں. آپ نے پڑھنی ہے ساری کتابیں. اوکے. اسلام بغیر پڑھے اسلام کی دعوت اسلام کو خراب بھی کر سکتی ہے, آپ کے اسلام کو. تو پڑھ کے دعوت دیا کریں, ٹھیک ہے. پہلے اپنے آپ کو دعوت دیں. اوکے, ریڈ اقرا. جی السلام علیکم سر, امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے. سر کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان. بھاگ جاؤ. نہیں سر جی, بڑی لمبی بات ہے سر. لمبی بات ہے, ہاں سننی پڑے. سر جی آپ نا دعوت دے رہے ہیں, ڈاکٹر اسرار نے بھی دعوت دی, دوسری طرف 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی. اب آپ کی زندگی اس طرح ہے, آپ اسلام کے سسٹم کے متعلق بات کرتے ہیں, وہاں محمد بھی بات کرتے تھے, ابو صحابہ کا نام بھی بات کرتے تھے, لیکن آپ جو گفتگو کرتے ہیں آپ کو وہ رسپانس نہیں ملتا جو محمد اور صحابہ کا نام کو اچھا نبی علیہ السلام کا نام لیتے وقت نا صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں آپ نام نہیں لیں, آپ نبی علیہ السلام بولے. نبی علیہ السلام. آپ پتہ نہیں کیوں آپ نے 3 دفعہ یہ کام کیا جو میں سمجھ نہیں آیا کیسے کرتا کہ مسلمان. جی معذرت. جی اللہ سے سجدے میں استغفار پڑھے, مجھ سے کیوں معذرت کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. جی تو انہوں نے جو دعوت دی ہے تو آپ نے بھی دعوت دی ہے, آپ کی دعوت میں ان کی دعوت میں وہ رسپانس نہیں مل رہا. تو صحابہ کرام جب دعوت کرتے تھے ان کو ماریں پڑتی تھیں. اباب رضی اللہ عنہ, بلال رضی اللہ عنہ, سیدھی مثال ہے. اور یاسر عثمان کو شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, اور عمار رضی اللہ عنہ کے منہ سے کفری الفاظ نکالے ہیں, یہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا. سمجھ گیا ہوں. تو لیکن آپ کو وہ رسپانس ملا, ڈاکٹر اسرار احمد کو وہ رسپانس نہیں ملا, مجھے وہ رسپانس نہیں ملا. میں بھی تو وہی دعوت دے رہا ہوں نا سر. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل کا ٹولہ. دو جواب ہے. سنیں, چھوٹا جواب دیتا ہوں. ابو جہل کا سمجھ آگے. علی بن ابی طالب سے نا ایک بندے نے آگے کہا کہ عمر الخطاب کے ٹائم پہ کتنا امن تھا اور نظام بالکل ٹھیک چلتا تھا. آپ کے ٹائم کے اوپر تو ہر وقت لڑائی چل رہی ہوتی ہے اور کھلبلی مچھی ہوئی ہے, کوئی چھوٹی کنفیوژن ہے. علی بن ابی طالب نے کہا کیونکہ عمر الخطاب کا فوجی میں تھا اور میرا فوجی تو ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے, میرا یہ کوشچن ہے کہ جب ہم اسلام کو ٹھیک سے فالو کرنے لگتے ہیں اور ہم احادیث کا ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں, ایون ہماری فیملی کے اندر یہ ایشو ہے, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ اہل حدیث ہو گئی ہے, یہ ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہے, یہ وہابی ہو گئی ہے, اور پھر ہمیں ایکسٹریمسٹ کے نام سے فیملی کے اندر ہی نامینیٹ کیا جاتا ہے. اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جن ٹاپکس کو یا جن چیزوں کو پڑھ رہی ہیں تو ISI والوں کو انوالو کیا جاتا ہے کہ آپ, یا پھر اس طرح سے لائک میری ایک فرینڈ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تو اس کو لٹرلی کہا گیا کہ آپ ساحل ادیم کو نہ سنیں, آپ جاوید غامدی کو سنا کریں. تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے کہ جاوید غامدی صاحب کو ضرور سنا کریں. یہ میں آپ کو ڈائریکٹ
برادرانہ نصیحت کر رہا ہوں, ہر ایک کو سننا ضروری ہے. یہ کون سا مسلمان ہے جو کہتا نہیں میں نے اپنی مرضی کا بندہ چن لیا ہے؟ خیر جدھر سے ملے لے لیں. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا علم مومن کی میراث ہے, جہاں سے ملتا ہے لے لیتا ہے. اور ویسے بھی آپ کسی کو سننے بغیر اس کے خلاف رائے کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ کون سا کبر ہے ہمارے اندر؟ کس کو؟ اسامہ بن لادن کو ڈیفائن کر دیں پلیز. ڈیفائن؟ ہاں جی. ایک بندہ تھا, ایک آدمی, مسلمان آدمی تھا, کیا ڈیفائن کروں؟ ایکسٹریمسٹ تھے کہ نہیں تھے؟ کس کے لیے؟ میرے لیے تو نہیں ایکسٹریمسٹ تھا, وہ امریکہ کے لیے تھا. اور تو میں بھی ٹیررسٹ اس طرح, تو وہ تو آپ بھی ٹیررسٹ ہیں. آپ منہ کر کے نکلیں ذرا کسی گلی میں, تو اس طرح نہیں, کسی کے کہنے سے کوئی ٹیررسٹ نہیں ہوتا. کوالیفائی کریں, اگر کوئی غلطی کی ہے تو اسلام کے اصولوں میں چیک کریں. انٹرنیٹ تو بڑی چیزیں کوالیفائی کر لیتا نا. آپ دیکھیں, میں اور آپ دیکھیں, سمپل سی باتیں کو ہم کنفیوز نہیں کریں گے. کرینہ اسلام کا کٹہرہ ایک ہی ہے, ادھر عمر بن خطاب بھی اسی کٹہرے میں آئیں گے, اور میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں سوال بھی وہی ہیں. آپ نے کبھی بھی نہیں یہ سوچنا کہ کسی کے کہنے کی وجہ سے آپ نے کسی کے بارے میں رائے کہا. کیا پتا اسامہ بن لادن غلط ہو, مگر آپ کو کتابوں سے سیرہ پڑھیں, سیرت النبی پڑھیں, سیرہ پڑھیں. جی السلام علیکم. السلام. سر میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ بات شارٹ کروں گا کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے, فلسطین میں ہمارے بچے ہمارے بھائیوں کے اوپر وہ بمبنگ کر رہے ہیں, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے جسٹ ہیش ٹیگز اور بائیکاٹ اسرائیل یہی چیزیں یوز کر رہے ہیں. تو ہمیں امیڈیٹلی کیا سٹیپس ہونے چاہیے؟ جذباتی مسلمانی ایک عقل مند, میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کیا اس میں رد عمل ہونا چاہیے, کیونکہ آخرت میں ہم سے یہ نہ پوچھا رہے, اگر ہم مر گئے تو ہم سے پوچھا رہے گا کہ تم کیا کر رہے, تو ہم کہیں گے جس ہم ہیش ٹیگز یوز کر رہے تھے. تو اس کا تھوڑا سا مجھے گائیڈ کریں. میں یہاں پہ ایک بات آپ سب کو بتا دوں, میں قذافی اسٹیڈیم میں کھڑا ہوں, لاہور قذافی اسٹیڈیم میں. کیمرے میں دیکھ کے بتاؤں کون سے کیمرے میں دیکھنا ہے؟ میں نے یہ والے کیمرے میں. آسٹریلیا کا مسلمان کرکٹر ہے عثمان, آسٹریلیا کا, جو گراؤنڈ میں کبھی نماز پڑھتے نہیں پایا گیا, مگر ہمیں پتہ ہے مسلمان ہے, پڑھتا ہوگا. اس طرح کیمروں کے اوپر نہیں نظر آتا تھا وہ, مگر جب وقت آیا تو اس نے وہاں پہ جا کے ٹکر لے لی. اور غیر بائی دا وے, آسٹریلیا اسرائیل کا 5 ملکوں میں سے امریکہ, لکسمبرگ, نکاراگوا, آسٹریلیا اور مائکرونیشیا, یہ 5 وہ ملک ہیں جو کہ ہر سال اسرائیل کو ووٹ دیتے ہیں, سارا پیسہ ادھر ڈلواتے ہیں. آسٹریلیا ان میں. یہ آسٹریلین کرکٹر ہے, غور سے سمجھیں اس بات کو. اور اس نے کہا میں فلسطینی بھائیوں کو نہیں اکیلے چھوڑنے والا, میں جو کر سکتا ہوں کروں گا. ہزاروں ڈالر اکٹھے کیے اس نے, فلسطین کے وہ لگائے جھنڈے, ٹیگز, ہر جگہ پہ پراپیگنڈا کرتا کہ غلط ہو رہا ہے, میں تو نہیں چپ رہنے والا. آسٹریلین بورڈ خلاف ہو گیا, آسٹریلین ٹیم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی غیر مسلموں کی, کہ بھائی بات تو ٹھیک کر رہا ہے, اس کے پاس رائٹ تو ہے, اس کو تو نہیں روک سکتے ہم. اور یہ ہمارے جو ٹی وی کے اوپر گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے بات جماعت کرکٹر ہمارے اس وقت KFC کے بینر میں PSL کھیل رہے ہیں. اس طرح کے نا یہ جو سفید گولی والے مسلمان ہیں نا, یہ جو اسلام ہمیں دیا گیا ہے, یہ اس کے میں خلاف ہوں. ابھی دکھاؤں گا, میں ان کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے سائنس کیا ہے. یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا. اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتے ہیں, اسپیشلی یہ پاکستانی کرکٹرز, یہ جو بعد میں صرف اللہ ہی کرتا ہے, سب کچھ صرف اللہ ہی کرتا ہے. آپ کے یہ اتنا سا آپ سے کام نہیں ہو سکا. اپنے آپ کو نا یہ ٹیگ لگانے اور یہ مسلمانوں والے ہولیے نکالنا بند کرو, بچے کنفیوز کرتے ہو تم ہمارے. اور آدھی قوم PSL میں ان کی وجہ سے وہ اسی طرح کے مسلمان بنیں گے کہ جو بس دکھا دیں کہ ہم مسلمان ہیں, جب وقت آئے کام کا اس ٹائم غائب ہوئے ہوں. بلکہ غائب کیا ہوں, یہ کہاں ہے اسٹیڈیم, ادھر ہے اسٹیڈیم, یہاں پہ بیٹھے جشن منا رہے ہوں. یہاں پہ ٹیسٹ ہوا بیٹا آپ لوگوں کا مسلمان, آپ کو ملتا ہوں میں, فکر نہیں کریں. پاکستان کرکٹ بورڈ کو پہلی طلاق دی, میں نے کلائنٹ تھا میرا. جی السلام علیکم. ایسے نہیں ہوگا. قربانی بیٹا, کیا آپ کی قربانی کیا ہے؟ نالج گین کرو اور سسٹم, بڑے سسٹم کو توڑنے میں نیا سسٹم بنانے کا سیاسی حصہ بنو. یہ ہے وہ سلوشن آپ کی عمر میں.
سمجھ رہے؟ unless you know کہ سوالوں کے جواب کیا ہے, کہ سسٹم کیا ہوتا ہے, اس کو کیسے ریپلیس کرتے ہیں, اس کے پیچھے کاز اور افیکٹ کیا ہے, تب تک آپ ان کے سسٹم کا حصہ ہیں. یاد رکھیے گا, جاہل مسلمان کفار کی فوج کا حصہ ہوتا ہے. اس وقت سب مسلمانوں کا اتنا ہی کیوں ہونا ضروری ہے کہ ہم اسٹریٹ آنسر دے سکیں گے یہ مسئلہ آپ کے سسٹم میں, یہاں پہ چینج کریں گے. آپ لوگ اگر سسٹم کے ڈاکٹر نہیں ہیں تو ساری اس سسٹم کے خلاف کمپلین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو. آپ کی عمروں میں لوگوں نے بادشاہتیں چلائی ہیں اپنی. یہ بہانے ختم کریں گے ہم, ابھی چھوٹے اور کاکے ہیں ابھی تک, اسپیشلی امیاں 30 سال کے کاکے رکھے ہوئے اپنے گھروں میں, اور وہ واقعی سمجھ رہے ہیں ہم یوتھ میں, ہم اس لیے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالتے ہیں. السلام علیکم. جی سوری کوئی کوشچن سر, کوئی کوشچن, 5 منٹ رہ گئے. سر میرا سوال جمعے کے دن سے ریلیٹڈ ہے. تو سر جمعے کے دن کی بہت اہمیت ہے ہمارے مذہب میں, اس دن سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو میرا بیسکلی سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن کون سا ہے؟ اگر ایک دن پہلے جمعرات ہے تو ہم کہیں گے اگلے دن جمعہ ہے. تو کیا یہی ایک طریقہ ہے جمعے کے دن کو فائنڈ کرنے کا کیونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے, یا کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ اگر فرض کریں ہمیں بھول جاتا ہے کسی وجہ سے, یا ہمارے دل میں شک آ جاتا ہے کہ یہ دن صحیح طریقے سے چل بھی رہے ہیں یا نہیں, تو کیا آئیڈینٹیفائی کرنے کا کوئی اور بھی طریقہ ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس سیل فون ہے تو کسی کو کال کر کے پوچھ لینا. سنیں, آپ کا سوال ٹھیک ہے, کور میں کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ زینب, سوال ٹھیک ہے آپ کا کہ یہ سسٹم کیا ہے دلوں کا. اور میرے پاس 2 حدیثیں میرے ذہن میں آئی ہیں مگر کہیں اور ہی چلی جانی اور لمبی بات ہو جانی. میں نے ایک کسی ویڈیو میں کیا ہوا ہے, بہرحال میں کسی اور جگہ پہ کر دیتا ہوں. مگر سوال آپ کا ٹھیک ہے, مگر اس کی بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے. نواز شریف آ گیا ہے, سوچے. السلام علیکم. اس وقت زیادہ بڑا مسئلہ ہے. جی سر, ابھی آپ نے حدیثوں کا ورڈ مینشن کیا تو میرا اسی پر سوال ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب اور اس پہ نام لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو حدیث قدسی کو ہم کیا کہیں گے؟ میں کیسے بلیو کروں کہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہی کی گئی باتیں ہیں؟ اس کے لیے سند ہے نا, اسماء اور رجال پوری ایک سائنس ہے, پڑھیں. جتنا آپ سمجھ نا سینسٹیو, اس سے کئی ملین ٹائم زیادہ سینسٹیو اسلام کے علماء کرام نے اس شعبے کو, اس عنصر کو سمجھا ہوا ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام پہ کوئی ایسی بات نہ لگا دی جو انہوں نے نہیں ارشاد فرمائی تھی. ہے نا, سند کہتے ہی گارنٹی کو ہے. سند کی گارنٹی کا لفظ ہی غلط ہے نا, سند کہتے ہی گارنٹی کو ہے. سند کا مطلب ہوتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں, اس کو سند بولتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو پڑھے نا, کوئی سائنس کیا تھی نا, ایسے تو نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کو پتہ چل گیا کتنا سے. علماء کرام نے کس طریقے سے اس کو اسٹیبلش کروایا, پڑھیں, وہ جریدے پڑھیں, قبیلوں کے نام, بندے کے نام, اس کے ٹائمنگ کس, انہوں نے تو یہاں تک دیکھا ہے. فار ایگزامپل اس وقت ایک پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہے فار ایگزامپل, اور لوگوں کو پتہ چل گیا پی ٹی آئی کا ہے. اب اس سے کبھی بھی پرو عمران خان بات نہیں لی جا سکتی. یہ تک چیک ہو رہا تھا اس کی انکلینیشن کدھر ہے اس بندے کی. باقی کی موٹی موٹی تو چھوڑیں, ایمان, عقیدہ اور اس کا سکہ ہونا, یہ بھی چیک کیا گیا ہے کہ بھائی یہ کسی قبیلے کی طرف ٹلٹ تو نہیں پایا گیا سیاسی طور پہ. تو اس سے پرو دیٹ فار ایگزامپل اہل تشیعوں کے کچھ نام ہیں اسماء و رجال میں, وہ اس وقت کے جب انہوں نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے تو وہ پرو اہل تشیعزم نہیں جاتی تھی, اس لیے لے لی گئی. نہیں, میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے کا پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ اس طرف ٹلٹڈ ہے, مگر یہ اگینسٹ ہز کلائن بات کر رہا ہے تو لے لو, کیونکہ اگر یہ اتنا ہی ٹلٹڈ ہوتا تو ان کے خلاف بات نہ کرتا. مگر اکیلے کسی ایک بندے کو نا اس طریقے سے نہیں پرکھا گیا. راویوں کو کس طریقے سے ناپا تولا گیا, اس کو پڑھنے ضروری ہے. آپ لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے پڑھنا. متن الگ سے غور سے, ہم نے 3 کیٹیگری پہ حدیث کوالیفائی ہوتی ہے. متن کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ, بولا کیا گیا متن, ٹھیک ہے. پھر روایت کی لسٹ جو ہے کہ سند کن کن راویوں کی صحت کیا ہے وہ الگ سے, اور اس کے بعد اس حدیث کا قرآن سے جو فلسفہ ہے وہ اس فلسفے کے اوپر پوری اترتی ہے کہ نہیں, یہ الگ سے ریسرچ ہوئی ہے. کئی 100 سال
علماء کرام نے ٹائم لگائے ہوئے, اور کسی ایک بھی بعد کے علماء کرام کی لسٹ نے پچھلے علماء کرام کو یہ چیلنج نہیں کیا کہ یہ تو ہے ہی غلط. دے نیو کہ یار یہ سائنس انہوں نے بائی دا وے جس طریقے سے حدیث کو محفوظ کیا گیا ہے, اگر آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں توریت اور انجیل بھی شرما جاتی ہے. توریت اور خیر انجیل تو بالکل ہی شرما جاتی ہے, تو فارغ کر دی میں انہوں نے, مگر اتنی صحت کی گارنٹی کسی ایک متن کے اوپر انسانوں کی ہسٹری میں نہیں کبھی ہوئی جس طرح مسلمانوں نے حدیث کو محفوظ کیا. یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے. انسانوں کے اگر اکیڈیمک ریکارڈز نکالے جائیں تو مسلمانوں کے نام آنے ضروری ہے کہ تم نے ایک لٹریچر کو اتنے محفوظ اس طریقے سے محفوظ کر کے چھوڑ دیا, اور وہ بھی کس بنا پہ؟ کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں بول دیا تھا کیا, آتی اللہ و آتی الرسول. تو آتی الرسول کا مطلب کیا تھا؟ یہ قرآن ہے نا آتی الرسول. ہاں تو آتی الرسول میں کیا کیا ہے؟ کیسے اطاعت کروں رسول کی؟ قرآن میں تو اللہ تو آتی اللہ ہو گیا نا, تو آتی الرسول کیا ہے؟ سمجھ رہے بیٹا؟ تو حدیث کو ایزی نہ لے لینا. یہ فتنہ آئے گا مسلمانوں میں حدیث کو اڑا کے ادھر ادھر کنفیوژن ڈلوانے کا. آتی رسول کا کی آیت پوری نہیں ہوتی جب تک ہم حدیثیں نہ ملے ہمارے پاس, ورنہ آدھی آیت نعوذ باللہ تنسیخی ہو گئی. نہیں, حدیث محفوظ ہے, اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے میرے اور آپ کی جو اندر کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں حدیث ملے, وہی والی حدیث ملے جو نبی السلام کے خود انہوں نے خود ارشاد فرمائی, ویسے ہی ملے. یہ ضرورت ہماری اسلام کے اندر سینٹرل ضرورت ہے ہماری. ورنہ تو آپ بتائیں میں اور آپ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اگر حدیث نہ ہو تو. قرآن میں نماز تو نہیں ہے, سمجھ رہے؟ نماز کا حکم ہے, نماز کیسے پڑھوں؟ میں بیسکس بتا رہا ہوں, آگے تو باقی انتظامی امور تو بہت بات کی بات. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ڈیپ فلسفی اور سائیکالوجی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے میرے. نہیں ایک سوال پلیز, ایک سوال. سر ایک میں تو نہیں ہوگا نا. چلیں پھر بیٹھیں, ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. ہوگی نہیں سر, کر لیں ملاقات. سنو نا سنو. اچھا پہلے ایک تو سنیں, اس کے بعد آپ کی مرضی ہے. میں نے مرضی پہلے بتا دیا, مرضی نہیں ہے میری. وہ دیکھیں نا وہ چلیں سر ایک سر آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ ہم نے بھی پڑھا ہے قرآن میں کہ عہد الست سے ریلیٹڈ ہے, مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری یہ آئیڈینٹی ہے, ادھر سے تم آئے ہو اور تم نے ادھر جانا ہے. لیکن یہ ہمیں لگتی نہیں اپنی آئیڈینٹی. اب جیسے ہم اٹھتے ہیں صبح, رکیں یہاں پہ رک جائیں, ادھر سے آئے اور ادھر تمہیں جانا ہے, یہ عہد الست نہیں ہے. یہی ہے نا کہ آپ نے یہ کانٹریکٹ پورا کرنا ہے جنت میں, وہی سارا. اچھا چلے, کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں, اب انسان ایک صبح اٹھتا ہے تو جیسے وہ اپنے گھرانے کو دیکھتا ہے یا سارے وہ دیکھتا ہے سب کچھ دنیا کو, تو اس سے ریلیٹڈ اس کے اندر وہ چلتی ہیں چیزیں. کوئی جنت یا وہ کوئی الست کا وہ وعدہ وہ اس کے ذہن میں نہیں چلتا. آپ کے ذہن میں نہیں چلتا؟ ہاں جی. جی تو وہ کیسے چلایا جائے؟ وہ اس کے لیے نا ایسے صحابہ کی سیرت پڑھیں اور نبی علیہ السلام کی سیرت سے شروع کریں. ان صحابہ کے احوال آپ کو پتہ ہونے چاہیے. امام جعفر صادق نے کہا کہ اگر سورج کی پہلی کرن, صبح اٹھنے والی بات کی نا, سورج کی پہلی کرن تمہیں قوم کے مسائل نہیں لے کے آتی اپنے ساتھ, تو تم اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہو. ابھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر سورج کی پہلی کرن مسلمانوں کے مسائل نہیں آپ کے اپنے ساتھ تمہارے ذہن میں لے کے آ رہی, تو ابھی تک آپ اسلام میں نہیں داخل ہو, کیونکہ آپ تو اپنا کھیل رہے ہیں. اپنے سے نکلیں اور پورے کے پورے کنبے کو بچائیں. یہ ہے مقصد. دس از دا مینیفیسٹیشن آف دا انر سیلف, جو کہ عہد الست کو ریوائیو کرتی ہے اپنے ساتھ. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے, مجھے سلائیڈ دے دیں پلیز, میں شروع کرنے لگوں. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عمر بن خطاب جب گئے تھے, انہوں نے چارج لیا تھا فلسطین کا, ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا لباس یا حلیہ تبدیل کر لیں, تو انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا تھا. اب آپ نے کہا کہ ہر انسان کو ہمیشہ ہر زمانے میں آپ کو ایک ٹیچرز ملتے رہتے ہیں, آئی او یو لائک مائی ٹیچر. تو اب ہمیں کیا اپنے دین کے اوپر ہمارا مطلب بلیف اتنا ختم ہو گیا, ہمیں اپنے نالج پہ ختم ہو گیا کہ ہمیں پھر ایک فلم سٹار یا ایک سنگر کی طرح کے مطلب حلیے میں آنا پڑے, یا ہمیں اس طرح سے, کیا یہ ہماری سائیکالوجی خراب ہو چکی ہے یا ہمارے ٹیچرز ہمیں یہ سائیکالوجی دے رہے ہیں؟
اس کا آنسر اس پریزنٹیشن میں. اچھا سوال آپ کا, مگر حلیے کا ایمان سے تعلق نہیں ہے, اعمال کا ایمان سے تعلق ہے. نہیں سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سائیکالوجی ہم لوگوں کی خراب ہو چکی ہے یا ہمارے ٹیچرز کی خراب ہو چکی ہے جو ہمیں سکھا رہے ہیں, یا ہم لوگ نہیں سننا چاہتے ان لوگوں کی؟ سب کی. کیسے بتاتا ہوں ابھی آپ کو, ٹھیک ہے. وہیں سے شروع کرتے ہیں کہانی.